شیخ حفظ الرحمان قاسمی صاحب، آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. اور آپ نے جو ہمارے ساتھ پچھلی بار ڈسکس کیا تھا، کچھ باتیں ہوئی تھی، چلیے آگے کی باتیں انشاءاللہ کریں گے. جی کنٹینیوڈ نہیں ہے، کوئی اگر پچھلی بار نہیں تھا تو یہاں سے ایک فریش ڈسکشن ہی رہے گا انشاءاللہ. جی قاسمی صاحب، آپ بتائیں کہ کہاں سے بات شروع کرنی ہے آج. جی السلام علیکم. جہاں سے بات رہ گئی تھی وہیں سے شروع کیا جائے. ٹھیک شیخ، پچھلی بار جو ہے ایک پبلک میں ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو پچھلی کلپ نہیں دیکھے ہوں یا پچھلی اسٹریم میں نہیں موجود، تو تھوڑا سا ریکیپ کر دیں گے اگر مختصر میں، تاکہ نیا دو لوگ فالو کر سکے ڈسکشن کو. جی میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ واضح کیا تھا پہلے نمبر پہ کہ شرک والی جو تقلید ہے، شرک ہم پر جو متون کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث تقلید کو شرک بولتے ہیں، تو ہم نے واضح کیا تھا ایسا نہیں کہ ہر تقلید کو شرک کہتے ہیں. ہم نے ایک خاص قسم کی تقلید کو کہا تھا کہ یہ تقلید شرک ہے. ایک منٹ میں ایک حوالہ بھی سامنے رکھ دوں، بار بار ضرورت پڑے گی. ایک منٹ ہے تھوڑا سا. جی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پچھلی اسٹریم میں جو تقلید کی 4 قسمیں سامنے رکھی گئی کہ 4 چیزیں تقلید کے نام میں لوگوں کے سامنے آتی ہے، اور اس میں سے پہلی اور دوسری قسم میں شیخ کفایت اور حفظ الرحمان قاسمی صاحب دونوں کے دونوں کا اتفاق تھا. جی یعنی دونوں کے دونوں ایک ہی بات میں، کوئی اختلاف نہیں تھا. باقی الحمدللہ جو اختلاف ختم کرنے کی ہماری کوشش ہے دلائل کی روشنی میں، اس کے اندر ایک اچھا پروگریس تھا الحمدللہ. یہ تو کیا چیز میں اتفاق تھا شیخ کفایت، اگر مختصر پبلک کو بتا دیں گے آپ. جی ہاں، تو دیکھیے سب سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ تقلید کی جو ایک قسم شرک ہے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ شرک صرف اہل حدیث نہیں کہتے ہیں، اس کو شرک کو اور بھی علماء نے کہا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے میں نے پیش کیے، بلکہ امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ کے حوالے پیش کیے کہ جو مشرکین کے ہاں جو تقلید ہوتی تھی، اس طرح کی آیتوں کو لوگوں نے اہل علم نے پڑھا ہے، اس کو شرک کرا دیا. بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو مرتد واجب القتل کرا دیا کہ اس طرح کی اگر کوئی تقلید کرتا ہے تو. اور میں نے مثال میں پیش کیا تھا قادیانی کی تقلید، کہ قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی جو پہلے مسلمان تھا، مرتد ہوا، مرتد ہونے کے بعد اس کے ماننے والے اس درجہ مقلد ہو گئے اس کے کہ اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود بھی اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ شرک ہے، کیونکہ اسے نبوت کے مقام پہ رکھ دیا. ہمارا ان بھائی صاحب کا جو ہے اتفاق ہو گیا تھا کہ یہ جو تقلید ہے شرکیہ، یہ حرام ہے، شرک ہے. تو اب کوئی بھی اہل حدیث کو متون نہ کرے، اہل حدیث پہ الزام نہ لگائے کہ ہر طرح کی تقلید کو شرک بولتے ہیں. اس نوعیت کی جو تقلید ہے وہ شرک ہے. ہمارا ان کا اتفاق ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے ایک دوسری تقلید کی دوسری قسم کا ذکر کیا تھا، جس کو ہم نے کہا تھا تقلید حرام. یعنی امام کا قول موجود ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کے برخلاف صحیح اور صریح حدیث موجود ہے، تو وہ حرام ہے. اور ہم نے اس میں اہل علم کے حوالے بھی پیش کیے تھے. امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ کا حوالہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بہت ہی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ او ان یتبین لک خطہ فتتبعه محابۃ خلافہ وانت قد بان لک فساد قولہ، کہ آپ کے سامنے اپنے امام کا فساد قولی، اپنے امام کے قول کا فساد غلط ہے، یہ واضح ہو گیا. فتتبعوا محابۃ خلافہ، لیکن آپ اس کے اختلاف سے ہیبت زدہ ہے، آپ جو ہے اس کا اختلاف نہیں کر پا رہے. وَحَادَ مُحَرَّمُ الْقَوْلِ بِهِ، اس طرح کی بات کرنا یہ حرام ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے. تو امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے اس طرح کی تقلید کو کہا وَحَادَ مُحَرَّمُ الْقَوْلِ بِهِ. کیوں؟ کیونکہ قد بان لک فساد قولہ، کہ امام کے قول کا فساد واضح ہو چکا. تو ہم کوئی اہل حدیث اکیلے نہیں، ہمیں کوئی اکیلا نہیں جو اس طرح کی حرام کہہ رہا ہو. دیکھیے محرم کہہ رہے امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ، اس طرح کی تقلید کو حرام کریں. تو اس پر بھی ہمارا اور بھائی صاحب کا اتفاق ہو گیا تھا کیا کہ یہ تقلید حرام ہے. اب تقلید کی ایک تیسری قسم پر بات کرنی تھی، وہ یہ کہ امت کو کسی ایک امام، یعنی 4 امام کو طے کر کے اور کسی ایک امام کو کے حوالے امت کو کر دینا کہ آپ اگر تقلید کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی ایک امام کو لے کے چلنا ہے، جس کو ہمارے یہاں تقلید شخصی کہتے ہیں. یعنی ایک انتظامی طور پر ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ بھائی ایک امام کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ جیسا بتائے گا ویسا کریں گے. اس امام نے صحیح کہا غلط کہا اس کے پیچھے پڑنا ہی نہیں، یعنی اس کی تحقیق کرنا ہی نہیں ہم کو، بس اس نے جو کہہ دیا ہے وہ لے کے چلنا ہے، یعنی آنکھ بند کر کے اس کو مان کے چلنا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ بدعت ہے،
تقلید کی یہ قسم کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. اور اس کو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی جو ہے بدعت کہا ہے. یہ دیکھیے بلکہ وہ قرآن کی آیت فٹ کیا ہے. کیوں یہ بدعت ہے؟ دو وجہ سے. ایک تو اللہ کے نبی کے دور میں یہ چیز نہیں تھی, اور دوسرا یہ کہ پرانے جو قومیں ہیں ان کا یہ جو ہے بتایا گیا, ان کا یہ شعار تھا, ان کا یہ کام تھا کہ انہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا تھا. قرآن کی آیت ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا. تو بھائی آپ دین کے 4 ٹکڑے کر رہے ہو, 4 ٹکڑے, تو یہ قرآن کی آیت اس سے روک رہی ہے. اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین یا اعلام الموقعین میں کہا وہؤلاء ہم اہل التقلید. یہ کس کو کہا؟ یہی آیت پڑھ کے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی اہل تقلید ہے. اور اس کے بعد امام اور کیا کہا؟ بخلاف اہل العلم, اہل علم ایسا نہیں کرتے ہیں. فانہم وان اختلفوا لم يفرقوا دینہم, کہ اہل علم اگر اختلاف بھی کرتے ہیں تو گروپ بندی نہیں کرتے ہیں. کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن لم یفرقوا دینہم, اپنے دین کو نہیں بانٹتے ہیں. ولم یکونوا شیعا, یہ گروہ نہیں ہوتے, بل شیعۃ واحدہ متفقۃ علی طلب الحق, ایک ہی جماعت ہوتے ہیں جن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حق کو طلب کرنا. وَإِثَارِهِ عِنْدَ ظُهُورِهِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَى كُلِّ مَنْ سِوَا, اور جب حق ظاہر ہو جائے, سامنے نکھر کا آ جائے, تو کوئی بھی ہو سب پر اس کو واضح کیا جائے گا. فَهُمْ طَائِفَةٌ وَاحِدَةٌ, یہ ایک ہی جماعت ہے, یعنی اس میں بٹوارا نہیں ہے. تو جب آپ 4 قسمیں کر کے 4 گروپ کر کے بیٹھے ہیں, یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے, یہ تو بٹوارا ہو گیا دین کو, یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف بھی ہے اور یہ بدعت بھی ہے. بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کو بدعت کہا بھی ہے. آگے ایک حوالہ ہوگا اس کے نیچے, اس کو تھوڑا سا اسکرول کریں. یہ اچھا دیکھیے, یہ امام ابن اس کو تھوڑا سا اوپر کریں, یہ ابن ابی العز رحمہ اللہ جو حنفی عالم ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فإنی وقفت علی رسالۃ لبعض الحنفیہ, کہتے ہیں کہ میں نے بعض حنفی حضرات کا ایک رسالہ دیکھا ہے, رجح فیہا تقلید مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اس میں انہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی تقلید کو راجح قرار دیا ہے. وحد علی ذلک, اس پر ابھارا ہے. ووجدت فیہا مواضع مشکلۃ, اور میں نے اس میں کچھ مشکل مقامات دیکھے, یعنی قابل اشکال ہے, قابل اعتراض چیزیں دیکھی. فاحببت ان انبہ علیہا, تو میں نے چاہا کہ اس کی تنبیہ کروں, خوفا من التفرق المنہی عنہ ان الذین فرقوا دینہم. دیکھیے وہ آیت پڑھ دیا انہوں نے بھی, یہ حنفی امام ہے, آیت پڑھ دیا انہوں نے, کہا کہ میں نے تنبیہ کرنا مناسب سمجھا تاکہ التفرق المنہی, کہ جو فرقہ بندی سے منع کیا گیا, جس حزبیت سے روکا گیا, اور حزبیت کے لیے آیت کوٹ کیا ان الذین فرقوا دینہم, کہ اس آیت میں جس تفرق سے روکا گیا ہے, کہیں یہ شخص جو حنفی مذہب کی طرف بلا رہا ہے وہ اس تفرق کا شکار نہ ہو جائے, اس لیے اس کے رد میں خود حنفی عالم نے کتاب لکھی ہے. اور ایسے ہی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کو بدعت قرار دیا ہے. تھوڑا سا نیچے کی عبارت دکھائیں, تھوڑا سا نیچے. وَإِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ, یہ کہ ایک امام کو لے کے چلنا ہے, یعنی 4 بٹوارے باقاعدہ کر دینا, یعنی 4 ٹکڑے کر دینا دین کے, اور ایک کچھ لوگوں کو ایک کی سپرد کر دینا, کچھ کو ایک کی سپرد کر دینا, یہ بدعت ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ, 4 صدی ہجری میں اس بدعت کا جو ہے وجود ہوا ہے. تو خلاصہ یہ ہے میرے بھائی کہ یہ جو تیسری قسم ہے بدعت تقلید کی, اس کو ہم مانتے ہیں بدعت. ہم کہتے ہیں کہ یہ تقلید کیا ہے؟ یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیے کہ آپ کا اس حوالے سے, یہ جو تیسری قسم ہے, اس کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے, آپ کا کیا موقف ہے, وہ ذرا پیش کریں. آپ, میں نے تو اپنا موقف پیش کر دیا, آپ کیا فرماتے ہیں وہ پیش کریں. اچھا, آپ نے جن اکابر اور اسلاف کی جو عبارت پیش کی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کس پر اعتماد کر کے اس عبارت کو پیش کر رہے ہیں, یعنی کہ ان لوگوں پر آپ کا اعتماد کیسے ہوا؟ بتا رہا ہوں. یہ جو میں نے عبارتیں پیش کی ہے نا, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے, تاکہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بندہ یہ بات کوئی کہہ نہیں رہا. اصل دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت. میں نے قرآن کی آیت پیش کی. سنو میرے بھائی, سن لو میری بات, سن لو 1 منٹ, تھوڑا سا سن لو, سن لو یار, سن لو تھوڑا سا. میں نے شروع میں کہا, آپ نے دھیان نہیں دیا, میں نے کہا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے, میں نے سب سے پہلے اس آیت کو بنیاد بنایا. کون سی آیت؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بلکہ یہ جو پیج میں دکھا رہا ہوں, میرے ویب سائٹ کا پیج ہے, سب سے پہلے میں نے یہ آیت لکھی ہے. زید بھائی ذرا اوپر کا حصہ دکھائیں, یعنی پہلے میں نے شروعات ہی اسی سے کی ہے, اس آیت سے. ذرا دکھائیں زید بھائی اوپر کا حصہ.
یہ جو تقلید، یہ جو بدعت اور نیچے اس کے نیچے ہوگا، اس کے نیچے ملے گا، یہ دیکھیے بدعی تقلید. اب بدعی تقلید میں نے کیا کہا، ایک لائن لکھا ہوا ہے، بدعت یعنی بعد کی ایجاد کردہ اور شرعی نصوص کے خلاف ہے. یہ ہماری دلیل ہے، یہ ہماری دلیل ہے. کیا بدعت ہے؟ یعنی بدعت ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بعد کی ایجاد کردہ ہے اور شرعی نصوص کے بھی خلاف ہے. اب وہ ہم نے شرعی نصوص میں ہم نے یہ آیت پیش کر دیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء. یہ ہم نے پیش کر دیا کہ شرعی نص کے خلاف ہے، اور یہ چیز بعد کی ایجاد کردہ ہے، بعد میں آئی ہے. اس کے تعلق سے ہم نے کچھ شہادتیں بھی پیش کر دی اہل علم کی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کو ہم بدعت کیوں بول رہے ہیں؟ پہلی بات کہ قرآن کے خلاف، حدیث آیت کے خلاف. دوسری بات یہ کہ یہ نئی چیز ہے، یعنی ایک ایک امام کے پیچھے امت کو لگا دینا اور 4 ٹکڑے کر دینا. یہ عہد صحابہ میں نہیں تھا، عہد تابعین میں نہیں تھا، عہد اتباع تابعین میں بھی نہیں تھا. یعنی جس کو حدیث میں خیر الناس کہا گیا ہے، قرون مفضلہ، قرون مشہود لہا بالخیر، ان ادوار میں اس طرح کی تقلید کا کوئی وجود نہیں تھا. جب ان ادوار میں اس طرح کی تقلید کا وجود نہیں تھا تو کیا کہیں گے؟ بدعت ہی کہیں گے. جیسے عید میلاد کو بدعت کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عید میلاد خیر القرون میں نہیں تھا، نہیں تھی، اس کا رواج نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا. تو ایسے ہی جو تقلید شخصی ہے، یعنی ایک شخص کے پیچھے سب کو لگا دینا، اس کا وجود نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا جو ہے خیر القرون میں. اس لیے ہم اس کو بدعت کہیں گے، کیونکہ اس میں دین کو بانٹا جا رہا ہے اور نیا طریقہ ایجاد کیا جا رہا ہے دین کی پیروی کا، اتباع دین کا. اس لیے بدعت ہے. جی اب فرمائیے. ارے بھائی آپ تو تقریر میں خود پھنس گئے بھائی، شکار خود سنیے. سوال یہ ہو گیا، ہے شکار ہو گیا میرے بھائی. آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر ہم کو کسی دوسری آیت کی تفسیر سے کیجئے یا پھر حدیث سے کیجئے. اگر آپ علامہ ابن قیم یا علامہ ابن تیمیہ کی بات کو پیش کر رہے ہیں، معلوم یہ چلا کہ آپ بھی کسی کی ذہنی تقلید میں مبتلا ہے. ہم کو اس آیت کی رک جاؤ میرے بھائی، رک جاؤ. سمجھ گیا آپ کی بات، میں سمجھ گیا نا. اس لیے آپ زیادہ کیا بولیں گے، مجھے بولنے دیجئے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھی آپ تقلید کر کے بات کریں. میرے بھائی ذرا غور کیجئے، میں آپ کو سمجھایا کہ یہ جو نیچے کے حوالے نا، یہ آپ کی تسلی کے لیے آپ کے گھر کے حوالے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا اس پر اعتماد، اس میں امام ابن ابی العز کے حوالے ہیں جو آپ کے حنفی امام ہیں. تو یہ تو تسلی کرانے کے لیے میں نے حوالے دیے، کہ یہ بتانے کے لیے کہ ایک بات کوئی میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں. یہ حوالے میں نے کیوں دیا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے. باقی اصل جو دلیل ہے میں نے ابھی جو ہے پیج پہ دکھا دیا اپنے ویب سائٹ پہ، کہ ہم نے لکھ رکھا ہے یہ بدعت ہے. بدعت کا مطلب نئی چیز ہے. اب نئی چیز جب ہم کسی کو کہہ رہے ہیں، بھائی ہمارے اوپر جو ہے پروف کا بٹن ہے ہی نہیں. اگر ہم کسی چیز کو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بدعت ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کرنا. جب ہم بدعت کریں، اس کا مطلب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نئی چیز ہے. تو یہ جو حوالے ہیں، چلو ان حوالوں کو چھوڑ دو، آپ ان حوالوں کے بغیر میں اپنی بات کہتا ہوں. وہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے اور کچھ سرکش لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کسی نے کہا ہی نہیں. تو آپ کو اب آپ کی ضد پر میں کہتا ہوں کہ چلو سارے حوالے چھوڑ دو. ان حوالوں کے بغیر میں کہتا ہوں کہ یہ بدعت ہے. آپ کو اگر کہتے ہیں یہ دین میں اس کی گنجائش ہے، آپ قرآن حدیث سے دلیل لیجیے. یہ بدعت ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے. فرقوا دینہم، یہ تفرق فی الدین ہے، یہ تفرق ہے، اس آیت کے خلاف ہے یہ، اور یہ بدعت ہے. اب آپ ذرا قرآن حدیث کے دلائل لائیے. اچھا، معلوم یہ چلا کہ اب آپ نے علامہ ابن قیم کا دامن چھوڑ دیا. پھر یار وہی بات. اچھا کفایت بھائی، ایک لائن خالی، اگر یہ کہتے ہیں کہ حوالے آپ نے کفایت بھائی نے دیے اور وہ سب تقلید ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جتنی بھی کتابوں میں یہ حضرات حوالے علماء کے دیتے ہیں عبارتوں کے، امام ابو حنیفہ کے علاوہ اور بھی لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، یعنی کم سے کم 1000-2000 لوگوں کی تقلید کرتے ہیں. ہاں، یعنی جتنی آپ کی کتابوں میں ہے، تو آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد تو ہیں ہی، پلس 3-4 ہزار علماء کے بھی مقلد ہیں. آپ بتا دیجئے، اگر کفایت بھائی مقلد ہیں تو پھر آپ حنفی کیسے ہیں؟ پھر آپ حنفی کیسے ہو گئے؟ پھر آپ قدوری ہو گئے، آپ ہدائی ہو گئے، آپ سرکسی ہو گئے، آپ مبسوطی ہو گئے، آپ بہت کچھ ہو گئے پھر تو، کیونکہ تمام فقہا کی عبارتیں آپ نقل کرتے ہیں، متقدمین متاخرین سب کی. بلکہ آپ شافعی بھی ہو گئے، شوافع کے علماء کی اگر بات نقل کر دیے تو آپ حنفی بھی ہو گئے، شافعی بھی ہو گئے، حنبلی بھی ہو گئے، مالکی بھی ہو گئے، بلکہ اور بھی ہو گئے، مبارکی ہو گئے، سوروی ہو گئے، تمام ہو گئے بھائی آپ پھر تو. اچھا ایک مسئلہ، جی اچھا بولیے جی جناب، بولیے. حفظ الرحمان تھوڑا سا مائک قریب کیجیے بھائی، آپ کی آواز مجھے صاف نہیں سنائی دے رہی. تھوڑا سا قریب کیجیے مائک، کلیئر آپ کی آواز ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بیسیکلی ہمارے ایک غلط فہمی ہے حفظ الرحمان بھائی، قاسمی صاحب. غلط فہمی یہ ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم علماء کے کاموں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، ہم علماء کی طرف رجوع کرنا سکھاتے ہیں. صرف یہ سکھاتے ہیں کہ کسی بھی عالم کی بات کو لازم مت پکڑو، ان کو مقلد کا مقام اور درجہ مت دو.
کہ بھئی التزام ہمارے یہاں آپ کو نہیں ملے گا کہ بھئی ان کی بات آ گئی تو ہم ان کی بات چھوڑیں گے ہی نہیں. جیسے بعض مقلدین میں پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے مذہب کی بات کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہمارے یہاں یہ بات نہیں ملے گی. ہم علماء سے استفادہ کرتے ہیں. یہ آپ کو اہل حدیثوں کے تعلق سے شاید غلط فہمی ہے کہ ہم علماء کے اقوال نہیں بتا سکتے، ان کی باتوں سے استفادہ نہیں کر سکتے، اسی لیے آپ نے آبجیکشن اٹھایا ہوگا نا. آپ نے جو آبجیکشن اٹھایا اس کا وجہ یہی ہوگی. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. ہم علماء سے استفادہ کرنا سکھاتے ہیں. ہاں ان کی باتوں کو لازم پکڑنا، ہٹ دھرمی سے پکڑ لینا، وہ چیز سے ہم روکتے ہیں. اور ہمارے یہاں مقلد کا مقام نہیں ہے کسی کا، یعنی کسی کی تقلید ہمارے یہاں شخص کو طے نہیں ہے کہ بھئی ان کے ہم تقلید کرتے ہیں، یہ ہمارے مقلد میں ہیں. ان کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں بھائی صاحب، میں ایک اور طریقے سے بھائی صاحب کو سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ جائے. آپ سنیں گے تھوڑا سا میری بات؟ ایک بار سن لیجئے پھر بتا دیجئے. آپ کو موقع پورا دیں گے. ایک بار میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا. آپ نے مجھے مقلد کہہ دیا نا، حالانکہ ابھی بات چل رہی تھی کہ تیسری تقلید کا حکم کیا، آپ کو بتانا چاہیے جائز ناجائز کیا ہے، لیکن آپ سیدھا مجھ کو مقلد بتا رہے ہیں. تو جب چونکہ آپ نے مجھے مقلد کہہ دیا تو میں آپ کو تھوڑا سا الگ انداز سے سمجھاتا ہوں. اس سے پہلے شاید آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ گفتگو میں، ہاں کہ کوئی اور صاحب تھے، جہاں ہم نے تقلید کی تعریف کی تھی کہ اتباع حکم المقلد من غیر دلیل، التزام حکم المقلد من غیر دلیل. یہ جو تقلید ہے نا، آپ ایک سنو، ارے میرے بھائی میری بات سنو. آپ جو مجھ کو مقلد کہہ رہے ہیں نا، تو میں آپ کے گھر سے اور آپ لوگوں کے طرز عمل سے پروف کر رہا ہوں کہ کیوں یہ چیز تقلید نہیں ہے. تقلید کیا ہوتی ہے اصل میں آپ کے گھر سے بتاتا ہوں. دیکھیے، آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آپ لوگ تقلید کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ آپ لوگوں کے مقلد ہیں، ان کا مذہب، ان کا اصول آپ لوگوں کا التزام ہے. لیکن اس کو کیسے آپ پہنچتے ہیں؟ طریقہ اس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو مفتیان ہیں، آپ اپنے مفتیان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فقہ حنفی کا مسئلہ کیا ہے. جیسے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ان سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں. آ جائیے یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے، کتنے سارے لوگ دھڑا سے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں. لیکن وہ جواب جو دیتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو نہ تو کوئی مقلد بناتا ہے، حنفی مقلد بناتا ہے، اور نہ ان کی باتوں کا کوئی التزام کرتا ہے. اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے کوئی بات کہی ہے اور دوسرے علماء دیوبند جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب، یا ابھی ایک بیچ میں آیا تھا نا قرآن کے تعلق سے، تو کتنے حنفیوں نے ان پہ اعتراض کیا، وہ بیچارے کافی پریشان ہو گئے تھے مفتی طارق مسعود صاحب، تو ڈرنے لگے تھے کوئی مار وار نہ دے. تو دوسرے جب علماء دیوبند نے ان کی گرفت کی تو فوراً چھوڑ دیتے. یعنی مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھنے والے، جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ جو مفتی طارق مسعود نے بتایا یہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے، تو فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کی بات کا التزام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ان سے لینا دینا نہیں ہے، ان کی بات سے ان کو فقہ حنفی سے لینا دینا ہے. تو اگر مفتی طارق مسعود نے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی، اور کہتے بھی ہیں بہت سارے مسائل میں، تو لوگ اس کو جیسے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو فقہ حنفی کا مسئلہ کچھ اور ہے، تو ان کو وہاں ٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب مفتی طارق مسعود صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہو تو ان کو مقلد نہیں بناتے ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھتے ہو، ان کو بھی مقلد نہیں بناتے ہو. تو اس معاملے میں جب آپ مفتی طارق مسعود سے پوچھ رہے ہو، فلاں سے پوچھ رہے ہو، دھماکے سے پوچھ رہے ہو، تو آپ لوگ کیوں نہیں ان کا مقلد اپنی عوام کو بولتے ہو؟ آپ لوگ کیوں نہیں کہتے کہ آپ ان کے مقلد ہیں؟ تو جس طرح سے آپ اپنے دیار میں، اپنے گھر میں، آپ اپنے مقلد امام کے اقوال کے التزام کے لیے جو پروسیس فالو کرتے ہیں، یعنی اپنے علماء سے پوچھ کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پروسیس آپ کے ہاں تقلید نہیں ہے، اس کو آپ تقلید نہیں بولتے ہو. تو اسی پروسیس سے اگر ہم اللہ کے نبی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیسے مقلد ہو گئے میاں؟ ہم کیسے مقلد ہو گئے؟ بہرحال یہ تو تقلید کی وضاحت ہوگی، لیکن اصل ہماری بحث کیا چل رہی ہے، آپ اس کا بھی جواب دیجئے. اور اصل جو ہم نے تیسری قسم بتائی ہے، اس کا حکم بتائیے. میں نے تو حکم بتا دیا بدعت ہے، آپ حکم بتائیے کیا ہو، دلیل دیجئے. میں نے چونکہ بدعت کہا، مجھے دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بدعت وہ ہے جو نہیں آئی ہے. آپ اس کا کوئی حکم بتائیں، شرک ہے، حرام ہے، جائز ہے، جو بھی حکم بتائیں اس حکم کے موافق شرعی دلیل لے کر آئیں. دو باتیں میں نے کہی ہیں. پہلی بات حکم بتائیں تقلید کی اس نوعیت کا، اور دوسرا جو میں نے آپ کے گھر سے جو ایک منظر پیش کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے امام مقلد ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باتوں کے التزام کے لیے جس پروسیس کو فالو کرتے ہیں، اس پروسیس کو آپ لوگ تقلید نہیں کہتے ہیں. ہم اسی پروسیس سے جب اپنے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی باتیں لیتے ہیں، تو اب ہم مقلد کیسے ہوگے؟ یہ دونوں باتوں کا جواب دیجیے. دیکھیے، پہلی باتوں کا جواب یہ ہے شیخ کفایت بھائی کہ یہ کہنا کہ ہمارا کسی عالم سے مسئلہ معلوم کرنا یہ تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟
جیسے اپنے علاقے اور دیار و امسار میں ہم نے کسی سے یعنی آپ اتفاق کرتے ہیں، میں آپ کو ٹوک نہیں رہا ہوں، صرف کنفرم کر رہا ہوں، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ عالم سے مسئلہ معلوم کرنا تقلید نہیں ہے؟ نہیں، یہ سنی نا، یعنی کسی عالم سے مسئلہ معلوم کرنا اس عالم کی تقلید نہیں ہے، لیکن جس امام کے متعلق ہم مسئلہ معلوم کر رہے ہیں ہم ان کے مقلد ہے، ٹھیک ہے. ایک اصول یہ یاد وہی رکھیں تو کہ تو بس یہیں پہ رک جائے، تھوڑا سا رکیں گے، لیکن یہی کام اہل حدیث کرتے ہیں تو آپ مقلد کیوں کہتے ہیں؟ سنیے نا، وہی بتا رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کے قول کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، فقہ حنفی امام ابو حنیفہ یا ان کے تلامذہ، ان کے جو شاگردان حضرات ہیں، ان تمام کے اقوال کا نام یعنی کہ فقہ حنفی ہے. اب ہم کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو ہم کسی اور امام کا مسئلہ نہیں معلوم کرتے ہیں، ہم مسئلہ معلوم کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا. ایسا نہیں ہے کہ بتانے والا یعنی کہ مفتی وہ اپنی بات بتا رہا ہے. اگر وہ مفتی اپنی بات بتا رہا ہے تو پھر اس مفتی کی تقریر ہے. وہ مفتی اپنی بات نہیں بتلا رہا ہے بلکہ وہ تو امام کی بات بتلا رہا ہے، تو ہم تقریر امام کی کر رہے ہیں نہ کہ مسئول مفتی کی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، تو ایسے ہی اسی طریقے آپ سنیے، آپ تو تقلید کے منکر ہیں، تقلید کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث کی وہی تفسیر کیجئے، یعنی القرآن یفسر بعضہ بعضہ کے تحت آپ تفسیر کیجئے، نہ کہ علامہ ابن القیم کا قول لیجئے، نہ کہ علامہ ابن تیمیہ کا قول لیجئے. اگر آپ علامہ ابن القیم کی ذہانت پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ بھی اتباع الغیر علی ظن انہ محق بلا نظر کی دلیل کے تحت داخل ہے، یعنی کہ آپ بھی کسی کی ذہنیت پر اعتماد کر رہے ہیں. ارے میرے بھائی، میں کتنی بار آپ کو کہوں کہ یہ حوالے آپ کی کچھ لوگوں کی تسلی کے لیے دیا میں نے، یہ دلیل نہیں ہے میرے، میں کہاں دلیل بنا رہا ہوں. جب میں تقلید کو بدعت کہہ رہا ہوں، یہ جو تیسری قسم کی تقلید ہے، اس کو ورنہ میں تو شرک بھی کہتا ہوں، حرام بھی کہتا ہوں. یہ تیسری قسم جس کی میں نے وضاحت کی ہے میرے بھائی، میں نے جب اس کو بدعت کہا ہے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ اس وجہ سے بدعت کر رہا ہوں کیونکہ ابن القیم بدعت کرے، نہیں، میں تو اس لیے بدعت کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ شکل عہد رسالت میں نہیں تھی اور پھر قرآن کے خلاف ہے. یہ ہماری دلیل ہے. ہم کہاں ان کی تقلید کر رہے ہیں بھائی؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے. بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ نئی چیز، یعنی بدعت یعنی نبی کے دور میں نہیں تھی. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس صورتحال کو نبی کے دور میں دکھائیں، اس کے قرآن حدیث سے دلائل دیں. یہ ہوتا نا. آپ اور پہلی بات حکم بتائیں. سب سے پہلی بات، آپ میرے بات کا جواب نہیں دے رہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کتنی وضاحت کے ساتھ حکم بتایا، ہم نے تقلید کی 3 قسمیں بتائیں، سب کا حکم بتا دیا کہ اس قسم کی تقلید ہوگی تو شرک، اس قسم ہوگی تو حرام، اس قسم کی ہوگی تو بدعت. تو میرے بھائی آپ پہلے حکم بتا دیں. یعنی 2 پہ تو ہمارا اتفاق ہو چکا ہے. تیسری جو موضوع بحث ہے تقلید کی قسم، اس کا پہلے آپ حکم بتائیں. اس کو کیا سمجھتے ہیں، جائز ہے، واجب، کیا مطلب حکم بتائیں اس کا، اور حکم بتانے کے بعد اس حکم کی دلیل بتائیں. بس اتنا کریں. پہلے حکم بتا دیں کہ یہ جو تقلید شخصی ہے، یہ تمذہب جس کو کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، تقلید شخصی، ایک امام کی تقلید، تو اس تقلید کا آپ کے ہاں حکم کیا ہے اور پھر اس کے دلائل کیا ہیں. جی بتائیے. اچھا، حکم تو بتائیں گے ہی، لیکن سب سے پہلے آپ یعنی کہ اس بات کا ثبوت ہو چکا ہے کہ آپ بھی تقلید کرتے ہیں، اگرچہ امام ابو ٹائم خراب کر تقلید اگرچہ آپ کر رہے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کی نہیں بلکہ کسی اور کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ تقلید چلو میرے بھائی، میں وڈرا کرتا ہوں، میں ان اقوال کا وڈرا کرتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں ان کو جو میں نے دکھایا تھا نا ابھی آپ کو، میں چھوڑتا ہوں. میں ان باتوں کو چھوڑا ہوں. میں ڈائریکٹ ایک ہی پوائنٹ پہ آتا ہوں. کیا کہ یہ بدعت ہے. اب بولو، میں کسی کے نام نہیں لے رہا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں بدعت. عہد رسالت میں یہ چیز نہیں تھی. جو چیز اللہ کے نبی کے دور میں نہ ہو، اللہ کے نبی کی تعلیم. صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے کہ ہمارے اس دین میں، ہمارے اس معاملے میں جو ایسی چیز پہلے سے نہیں تھی، تو وہ چیز کیا ہے؟ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. جی. تو یہ چیز نبی کے دور میں نہیں تھی، یہ بعد میں ایجاد. تو جب بعد میں ایجاد کی گئی، میں تو بدعت کہوں گا. آپ کیا کہو گے بتاؤ نا. میں نے تو بدعت کا ٹائٹل دیا، آپ پہلے ٹائٹل تو بتاؤ، حکم تو بتاؤ، کیا ہے یہ؟ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مقلد ہو گئے بھائی. آپ اپنا تو بتاؤ، آپ کیا مانتے ہیں اس کو؟ میں تو بدعت مانتا ہوں. آپ کا معیار یہ رہا کہ جو چیز دور نبوی میں نہ ہو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، ٹھیک ہے. دین کے معاملے میں
دین ہاں کے معاملے میں سنو شریعت کے معاملے ہاں، میں فی دیننا، بعض چلیے روایتوں میں فی دیننا بھی ہے، من احدث فی دیننا، دین کے ٹھیک ہے معاملے ٹھیک میں ہے آپ نے کوئی ہوائی جہاز ایروپلین کوئی بعد میں ایجاد کیا تو بھائی کیا بریلیوں والی بات لے آتے ہو، وہ سب تھوڑی ہماری مراد ہے. دین کے وہ یہ اعتراض خالص اتباع دین کا مسئلہ ہے. ہاں چلیے دین کے دین کے معاملے بارے میں میں کوئی نئی چیز آئے گی تو بدعت ہے. آپ اچھا آپ ہی بتا دو نا، آپ بدعت مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ کیا کوئی بدعت ہے نہیں، ہی نہیں؟ ہم تو تقلید شخصی کو واجب لغیر ہی کہتی ضروری ہے، اور یہی سواد اعظم کی اتباع ہے. بس رک جائے. آپ نے حکم بتا دیا ہے کہ واجب لغیر ہی ہے. آپ جی نے اس جی کا حکم بتایا نا کہ واجب جی لغیر ہی ہے. تو تقلید شخصی کو ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ ہمارا جی دعویٰ ہے، یہ ہمارا موقف جی ہے. آپ کا موقف کیا ہے کہ یہ واجب ہے، واجب لغیر ہی ہے. اب جی ہم نے تو اپنے دعوے کی دلیل پیش کر دی. کیا؟ جی کہ جی بھئی بدعت ہے. جب بدعت ہے بات کیے تو کہاں سے دلیل لائیں گے؟ دلیل نہیں تبھی تو کہہ رہے ہیں بات کیے. اب آپ نے جو واجب کہا اس وجوب کی دلیل دیجیے قرآن سے اور حدیث سے. اچھا، حدیث شریف سے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعث الی الیمن، یعنی کہ یمن کی طرف بھیجا. تو آپ نے فرمایا کہ اذا عرض لک قضاء، کہ جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ ہے، کوئی قضا ہے، تو تم اس میں فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم قرآن کریم میں دیکھیں گے. فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، یعنی کہ اگر وہ بات قرآن کریم میں بھی نہ پائی جائے تو پھر حدیث شریف میں دیکھیں گے. اس کے بعد یہ کہ اگر حدیث شریف میں بھی نہ ہو تو کہا کہ اجتہد برأیی، کہ میں اپنی رائے سے قیاس کروں. خیر اس سے مطلب یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف صرف ایک شخص کو بھیجا. میں سمجھ گیا. یہ سب کچھ اللہ کے نبی نے کس سے کہا ہے؟ ایک مجتہد سے کہا ہے کہ آپ ایسے مسئلے بتانا. جی وہاں کے لوگوں کو کیا اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ جو بھی کہیں مان لینا؟ نہیں. تب کیسے تقلید شخصی ثابت ہوگی؟ نہیں، وہ لوگ ایک اختلاف بھی تو علاقے کر سکتے تھے. بھائی کیا وہاں قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں؟ کیا وہاں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں بھیجا تھا کیا وہاں ایک بھی عالم دین نہیں؟ کیا ایک بھی عقل والا نہیں؟ کیا وہاں ہو یا قرآن نہ پڑھنے ہو، والے نہیں، حدیث پڑھنے والے نہیں؟ وہ ہو یا نہ ہو اس سے بحث ان نہیں کو ہے. امیر بنا کے بھیجا. نہیں آپ سنو، چونکہ ان کو امیر بنا کے بھیجا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا، تو ظاہر سی بات ان کو ایک ڈیوٹی دی ہے. لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک امام کا اجتہاد ثابت ہوتا ہے کہ ایک امام کو اجتہاد کرنا چاہیے، لوگوں کو مسئلے بتانا چاہیے. لیکن یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ وہاں جتنے لوگ ہیں سب ان کی تقلید کر لیں گے، سب ان کی بات مان لیں گے، یعنی ہر ان سے کوئی اختلاف ہی نہیں کرے گا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بطور معلم بنا کر کے بھیجا. معلوم یہ چل رہا ہے کہ ایک علاقے میں ایک شخص کو بھیجا جا رہا ہے کہ ان سے اپنے مسائل کا حل کرے. یہی تو تقلید شخصی ہے. اور ارے کیا بھائی چاہیے؟ یہ نہیں، یہ تقلید شخصی نہیں ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا معاذ بن جبل کو کہا ہے. یہ تھوڑی کہا ہے کہ یہ کہاں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کہہ دے ان کی قوم کو ماننا ہے. بھائی ایک اور حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول نے ایک امام کو بھیجا اور کہا کہ ان کی اتباع کرنا. انہوں نے کہا آگ میں کود جاؤ. کیا انہوں نے کودا؟ نہیں کودے. آگ میں نہیں کودے وہ. تو وہاں بھی تو بھیجا تھا، بولا تھا ماننے کے لیے، نہیں مانے وہ. اچھا کیوں نہیں کفایت آدمی بھائی، ان کا استدلال کس بات پر ہے کہ وہ تقلید کر رہے تھے؟ مطلب کس نقطے سے استدلال یہ کر رہے ہیں؟ یعنی کہ بھیجنے کی وجہ سے استدلال آپ کر رہے ہیں، یا انہوں نے کہا تھا کہ اجتہد و برائی، اس سے استدلال کر رہے ہیں؟ کس بات سے استدلال کر رہے ہیں آپ کی وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا مقلد ہو گئے اور جو لوگ تھے دوسرے وہ مقلد ہو گئے؟ جی، کس بات سے مطلب آپ نے استدلال کیا؟ بعث الی الیمن ہمارا مستدل ہے کہ ایک علاقے میں ایک شخص کو بھیجا جا رہا ہے تو تاکہ اس بہت سے سارے لوگ لوگوں اپنی. کو تو ایسا تو اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، مختلف علاقوں میں مختلف لوگ داعی بن کر کے گئے ہیں، مفتی بن کر کے گئے ہیں، مختلف لوگوں کو مفتی مقرر کیا گیا ہے. تو یعنی وہ سارے لوگ مقلد تھے اور جو بھی مختلف علاقوں میں تھے وہ ان کے مقلدین تھے، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے تقلید آپ وسلم سب سے پہلی بات یہ کہ 200 صدی تک، ٹھیک یعنی ہے. آپ نے کہا کیا کہ بھیجا تھا ایک خاص جگہ میں، تو ایک جی خاص جگہ میں بھیجا تھا چونکہ، تو اس سے یہ پتا چلا، بھیجنے سے یہ پتا چلا کہ وہ مقلد تھے. بھیجنے سے کیسے پتا چلتا ہے کہ مقلد؟ کسی علاقے میں کسی کو دعوت کے لیے اور کسی کو جو ہے دینی رہنمائی کے لیے بھیجا اگر جائے تو اس بھیجنے سے آپ یہ کیسے استدلال کریں؟ شاید آپ عالم ہوں
तो ये कैसे आप कह पा रहे हैं कि वो मुकल्लद हो गए और उनकी तकलीद गोया साबित हो गई? ये बात आप तकलीद और कैसे कह पा मुकल्लद की इस्तेलाह तो बात की है, वहां तो सिर्फ ये इस्तेलाह है कि अपने मसाइल को हल करे, ठीक है, किसी जी अक्ल और रहनुमा शख्स से। ये तकलीद की और इस्तेलाह तो मसाइल बाद को में है। नहीं 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 वो तो आज भी है, वो तो आज भी है कि मसाइल का हल अहले इल्म से होगा। वो तो आज भी है कि किसी इलाके में कोई अहले इल्म है, ज्यादा इल्म वाला जो है उससे हम सवाल पूछेंगे, वो सवालात का जवाब देगा। जो अहले इल्म नहीं है उससे नहीं पूछा जाएगा और उससे नहीं जवाब लिया जाएगा। वो तो आज भी है, वो तो कल ही थोड़ी था, वो तो आज भी है, वो तो हर मसलक में है, वो तो हमारे यहाँ भी है। हम भी मसाइल अपने उलमा ही से पूछते हैं। हाँ तो वही तो ये तकलीद है। तकलीद में आप लोग अच्छा, भी ये ही तकलीद मुब्तला है। की अच्छा, ये तकलीद नहीं कर रहे तकलीद हैं। है। जी अच्छा, ये तकलीद है। तकलीद है जो हम अपने उलमा से जो मसला पूछते हैं, ये तकलीद है। तो जब ये तकलीद है, हम अपने उलमा से मसला पूछते हैं, ये तकलीद है, और आप अपने उलमा से मसला पूछते हैं, वो तकलीद है, तो इख्तिलाफ किस बात का है? आप कहते हैं कि सबको मुकल्लिद होना चाहिए, तो आप अपने उलमा से मसला पूछते हैं, आप अपने उलमा के मुकल्लिद हो गए, हम अपने उलमा से मसला पूछते हैं, हम अपने उलमा के मुकल्लिद हो गए आपके बकौल, तो इसमें फिर इख्तिलाफ कहाँ रहा? नहीं, हम अपने उलमा के मुकल्लिद नहीं है, बल्कि हम इमाम अबू हनीफा के ही मुकल्लिद है। अच्छा, ठीक है, बस। तो आप, मैं समझ गया। तो आप हो गया, इससे पहले आप कह चुके हैं, आप अपने उलमा से सवाल पूछे तो अपने उलमा के मुकल्लिद नहीं हुए, आप इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हुए। आपने सवाल अपने उलमा से पूछा, लेकिन अपने उलमा से सवाल पूछने के बावजूद आप मुकल्लिद जो है नहीं हुए अपने उलमा के, मुकल्लिद हुए इमाम अबू हनीफा के। तो हम अपने उलमा से सवाल पूछ करके अपने उलमा के मुकल्लिद कैसे हो गए? क्या बोले? आप अपने उलमा से सवाल पूछे और आप मुकल्लिद नहीं हुए अपने उलमा के, आप मुकल्लिद हुए इमाम अबू हनीफा के। तो अगर हम अपने उलमा से मसला पूछते हैं तो हम अपने उलमा के मुकल्लिद कैसे हो गए? तो आप अपने उलमा के मुकल्लिद यकीनन नहीं हुए ना, लेकिन चूंकि अहादीस के दरमियान सुनिए, अहादीस के दरमियान जो तारुज है, उस तारुज को हल करने के लिए आप लोग खुद इन कयास आराई करते हैं, जबकि आप गलत बात। हमारे यहाँ भी हम देखिए, जैसे आप इमाम अबू हनीफा तक पहुंचते हैं, वैसे हम अल्लाह के रसूल तक पहुंचते उलमा के जरिया। जैसे आप अपने उलमा के जरिया इमाम अबू हनीफा की फिक्र तक, इमाम अबू हनीफा की समझ तक, इमाम अबू हनीफा के इस्तिदलाल तक, इमाम अबू हनीफा की इन तमाम चीजों तक पहुंचते हैं, उनकी मुराद तक पहुंचते हैं। ऐसे हम अपने उलमा के जरिया रसूलुल्लाह की मुराद तक पहुंचते हैं, वो हमको बताते हैं। तो फिर ये कैसे तकलीद हो गई? और आप जो कहते हैं कि आप क़यास आराई, नहीं, हमारे यहाँ हर आलिम नहीं क़यास जो है मसला बताता है, हमारे यहाँ हर मस्जिद का इमाम नहीं मसला बताता। हमारे यहाँ भी वो उलमा मसले बताते हैं, वो उलमा सवालों का जवाब देते हैं जो अहले इल्म है, और जितना इल्म है उस दायरे में बताते हैं, अपने इल्म के दायरे से बाहर नहीं बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने उलमा से अगर पूछते हैं तो उनको भी अरबी ज़बान आनी चाहिए, उनको भी उसूल इस्तिदलाल आना चाहिए, उनको भी इमाम अबू हनीफा की फिक्र और उनका इज्तिहाद समझ में आना चाहिए। हम भी वही करते हैं, बस फर्क इतना ही है कि आप अपने उलमा के जरिया इमाम अबू हनीफा तक जाते हैं, हम अपने उलमा के जरिया रसूलुल्लाह तक जाते हैं। तो हमारे लिए जुर्म बन जाता है कि रसूलुल्लाह तक क्यों जाते हैं। अगर हम भी किसी इमाम तक जाते तो ये जुर्म नहीं होता। हमारा जुर्म यह है कि अहले इल्म के जरिया रहनुमाई लेकर के कुरान और हदीस तक जाते हैं, और आपकी खूबी ये बन गई कि आप अहले इल्म के जरिया इमाम अबू हनीफा के इस्तिदलाल और उनकी कौल तक जाते हैं। दोनों में खराबी ये है कि हम लोग अहादीस के दरमियान तस्बीक करते हैं, और एक मसला हम भी तस्बीक करते हैं, हम भी तस्बीक करते हैं। गैर मुकल्लिद होने का मतलब यह है कि एक हदीस को लेकर के और चार झूठ है, एक हवाला नहीं दे पाएंगे, एक मिसाल नहीं दे पाएंगे। एक जैद भाई, एक मैंने लिंक किया, जरा उसको लगाए। मैं लाइए जैद भाई, लाइए, अंदाज से बात करता हूँ थोड़ा इनसे। एक मिनट, जी, थोड़ा सा जब चेंज करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा भाई साहब को। अच्छा, मैं भी तरीका, हाँ शेख सरफराज आप बोलिए मेरे पास थोड़ा सा, मैं थोड़ा, अच्छा ठीक है, बेहतर है। वो हजरत मुआज वाली बात जो इन्होंने कही है, मैं उस पर जरा सा बात करूंगा इनसे। हाँ, उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इनको दिखाता हूँ। अच्छा, इन्होंने जब तक जैद भाई ला रहे, जब तक मैं बताऊं, देखिए
मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने एक जगह भेजा, जो कुछ फरमा रहे हैं मुआज रज़ी से फरमा रहे हैं, और आप ये उल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उनकी तकलीद करना है। वहां के इलाके के लोगों को अल्लाह के रसूल ने कतई नहीं कहा कि ये जो कुछ कह देंगे मान लेना है। अगर अल्लाह के रसूल ने इस्तिहाद का हुक्म दिया है तो जाहिर सी बात है तालीम का हुक्म दिया है, तो मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ये तालीम भी तो देंगे। मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु तो बताएंगे भी ना, कुरान और हदीस की बात बताएंगे, इत्तबा की बात बताएंगे। वो तकलीद की दावत देने थोड़ी वहां गए थे, ये थोड़ी कहा था अल्लाह के रसूल ने कि जाओ सबको बोल देना कि जो कुछ मैं कह दूं मान लें। ये हम सहाबा के दौर में जी जी सहाबा मैं एक हदीस पेश कर दूं, आप ज्यादा मुनासिब, यानी अगर अल्लाह के नहीं सिर्फ एक चीज मैं पेश कर दूं, ज़ैद भाई जी, सबसे मैं नीचे तो नहीं। सबसे निचला हिस्सा देखिए सबसे हाँ, निचला कहाँ हिस्सा जा- दिखाइए, जी सबसे निचला हिस्सा दिखाइए। जी ये देखिए ये मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु की बात है, सुनन दारक़ुतनी की रिवायत है कि मुआज बिन जबल उतिया बिलमन फी मीरास रजुलिन तरक इब्नतहु व उख्तहु फआता इब्नतहु अन्निस्फ व उख्तहु अन्निस्फ। कहते हैं कि मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मीरास के एक मसले में बेटी को आधा दिया और बहन को आधा दिया। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन बैना अज़हरिहिम, और अल्लाह के नबी जिंदा थे, अल्लाह के नबी जिंदा थे। ये आखिरी जुमला क्यों कहा जा रहा बताओ? कि मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कहा उस पर कोई एतराज नहीं हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, इसलिए ये बात उनकी सही है। उनकी ये बात इसलिए सही है क्योंकि अल्लाह के नबी जिंदा है, उनके दरमियान मौजूद है। आप देखिए मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात को बगैर रसूल अकरम से जोड़े हुज्जत नहीं मानी जा रही है। आप कैसे कह रहे हैं कि उनकी तकलीद हो रही है? मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस बात को ऐसे नहीं, इसलिए नहीं कबूल किया गया कि उन्होंने कह दिया, बल्कि ये दलील दे रहे हैं कि अल्लाह के रसूल उनके बीच में जिंदा हैं और ये मसला बता रहे हैं कि बेटी को इतना मिलेगा और बहन को इतना मिलेगा। यही सवाल अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था, इसी तरह का थोड़ा सा उसमें पोती भी थी, तो मसला उन्होंने अलग बयान कर दिया। फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अल्लाह के नबी ने ऐसे फैसला किया, तो मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला ने कि इस फैसले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले के बगैर कबूल नहीं किया जा रहा, उनके हवाले के साथ इसको कबूल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो उनके मानने वाले थे उन्होंने भी मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकलीद नहीं की है कि वो जो भी कह लें हम उसको मान लेते हैं। इसके अलावा आप कितनी सारी मिसालें देखेंगे इसके ऊपर। मैंने इससे पहले हमने स्ट्रीम में पेश की कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कोई बात कह रहे हैं और लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, कोई दूसरे सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कोई बात कर रहे हैं, लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर है, सोचें जैसे मुआज बिन जबल को अमीर बनाया ना, ऐसे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु भी तो अमीर है, खलीफा हैं, अमीर हैं और एक रकत वितर पढ़ रहे हैं, लोग नहीं मान रहे। जब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने तस्दीक किया तब लोगों ने माना। तो ये तो अल्लाह के रसूल की तालीम है अपने उमरा के लिए, अपने हुक्मा के लिए कि आपको कुरान और हदीस से मसले बताना है, लेकिन ये तालीम तो नहीं है कि जो भी आप कह ले लोग उसको मान लेंगे, ये तो नहीं है। बल्कि अल्लाह अच्छा किफायत भाई, हाँ जी, ये कितनी मतलब ताज्जुब खेज बात है। आखिरी बात जोड़ दूं, ये अबू हनीफा रहमुल्लाह को आपकी तरफ जो है इमाम बना के भेजा भाई, अजीब व गरीब बात करें, इस वक्त 4 इमाम को बांट के रखे हुए हैं। अब अगर इससे आपको दलील भी पकड़ना तो कहते हैं जिस इलाके में कूफा में अबू हनीफा थे उनकी बात माननी चाहिए कूफा वालों को, शाफी जहां थे उनकी बात मानना चाहिए, मालिक मदीना थे मदीना वालों के इमाम मालिक की बात माननी चाहिए। यानी उस जिस एरिया में जो शख्स है जो बताने वाला उसकी बात माननी चाहिए, ना ये कि मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु की वफात की बात। क्या मुआज रज़ियल्लाहु की वफात के बाद भी लोग उनकी बात मानते रहे हैं, उनसे मसला पूछते रहे? नहीं, वो जब तक जिंदा थे एक लोकेशन पे एक आलिम बनाकर एक अमीर बना के भेजे गए थे, उनको अल्लाह के रसूल ने रहनुमाई की थी, उनको बताना। उन लोगों ने उनकी तकलीद करनी होती तो उनके वफात के बाद ही पकड़े रहते उनकी बात को, लेकिन नहीं, तकलीद नहीं की उन्होंने, बल्कि उनकी बातों को अल्लाह के नबी के हवाला जोड़ के कबूल किया है। इस बात की वाज़ेह दलील है कि मुआज रज़ियल्लाहु की तकलीद नहीं की। इससे अगर कुछ साबित होता है कि आपके एरिया में कोई आलिम है और दूसरा कोई अवेलेबल नहीं है, कोई आलिम है, बड़ा आलिम है, आप जाके उससे मसले पूछो। आज आपके एरिया में मुफ्ती तारिक मसूद है, जाके उनसे मसले पूछो। आप इमाम हनीफा को कैसे जो है बना लिए? तो 4 जो असल सूरत हाल है ना कि 4 टुकड़े करना, उसमें से कुछ लोगों को एक की तरफ बता देना और दूसरे की नहीं लेना, ये कहाँ है? इससे ये कहाँ साबित होता है कि मुआज बिन जबल ने कोई कह दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो उनकी बात मानना है, और अब्दुल्लाह बिन अब्बास उसके खिलाफ कहें, मुआविया रज़ियल्लाहु उसके खिलाफ कहें, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु उसके खिलाफ कहें, तो किसी के नहीं सुनना, सिर्फ मुआज बिन जबल की सुनना। ये अल्लाह के नबी ने कहा, तकलीद शख्सी से कहां से साबित हो रही है? जी शेख सरफराज, ये बहुत जी मैं एक हदीस में पेश कर दूं।
एक मेरे शाबान भाई, मैं एक हदीस पेश कर दूं। कोई बात नहीं, कोई बात वो जैद भाई वो हदीस मैंने सही बुखारी की एक 7145 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही बुखारी की है। हजरत इमाम अबू हनीफा को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं भेजा कूफियों की तरफ या हनफियों की तरफ, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अबू हनीफा की इताअत का हुक्म दिया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी उम्मती को दूसरी उम्मती की तरफ भेजे भी और उसकी इताअत का हुक्म भी दें, तो भी इताअत में ये बात शामिल नहीं होती है कि उनकी हर बात तस्लीम कर लेनी है, चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह ताला के बात के मुआफिक हो या गैर मुआफिक हो। इताअत का हुक्म नहीं होता। शरीयत में ये उसूल इतना वाज़ेह है कि अगर कहीं किसी बंदे की इताअत का हुक्म भी दिया जाता है, किसी उम्मती की इताअत का हुक्म भी दिया जाता है, तो वो इताअत इसी शर्त पर होती है कि वो बात अल्लाह उसके रसूल के मुआफिक हो। देखिए, आपने हजरत मुआज वाली मिसाल पेश की, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सही बुखारी की बिल्कुल सही रिवायत है, हजरत अली उसके रावी हैं। हजरत अली कहते हैं, बासन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरियतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज भेजी, व अम्मर अलैहिम रजुलन मिनल अंसार, और अंसार के एक बंदे को उनका अमीर बनाया। ये अमीर किसने बनाया था? खुद रसूलुल्लाह ने बनाया था। व अमरहुम अन युतीऊहु, और ये जो जिन लोगों पर अमीर बनाया था उनको हुक्म दिया था कि ये इस मेरे बनाए हुए अमीर की इताअत करना। यहाँ रसूलुल्लाह ने बाकायदा इताअत का हुक्म दिया था। हजरत मुआज वाली हदीस में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि अहले यमन को इताअत का हुक्म दिया था, लेकिन यहाँ पर तो सराहत के साथ ये बात मौजूद है कि जिस फौज पर अमीर बनाया गया था उनको हुक्म दिया गया था कि इस अमीर की इताअत करना। फगदिब अलैहिम, तो हुआ ऐसा कि वो अंसारी साहबी किसी मामले में इन पर गुस्सा हो गए। काला, और कहा, अलैसा कद अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुतीऊनी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको ये हुक्म नहीं दिया था कि तुम मेरी इताअत करना? कालू बला, तो लोगों ने कहा बिल्कुल हुक्म दिया था। काल कद अज़मतु अलैकुम लमा जमाअतुम हतबन व औक़दतुम नारन सुम्मा दखलतुम फीहा, कहा ठीक है, जब रसूलुल्लाह ने मेरी इताअत का हुक्म दिया था तो अब मैं तुमको हुक्म देता हूं, लकड़ियां जमा करो, आग जलाओ, सुम्मा दखलतुम फीहा, फिर उस आग में कूद जाओ। ये रसूलुल्लाह का बनाया हुआ अमीर है और इसकी इताअत का हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया है, और ये एक ऐसी बात कह रहा है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, दीन जिससे रोकता है। अब यहाँ एक तरफ अमीर की बात है, रसूलुल्लाह का बनाया हुआ अमीर है, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह की बात है। साहबा इसमें कंफ्यूज हो गए कि भाई अल्लाह के रसूल ने कहा था, इताअत का हुक्म दिया था कि इनकी इताअत करनी है, तो अब तो इताअत करनी पड़ेगी। तो हुआ ये कि फलम्मा हम्मो बिद्दुखुल, बास सहाबा ने इरादा कर लिया कि अब हम दाखिल हो जाते हैं। भाई रसूलुल्लाह का अमीर है, कह रहा आग में कूदो, तो क्यों हम, यानी इतना इताअत का जज्बा था सहाबा के अंदर कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि इसकी इताअत करना, तो हम इताअत करते हुए दाखिल ही हो जाते हैं आग में। फलम्मा हम्मो बिद्दुखुल, बास सहाबा ने तो बिल्कुल इरादा कर लिया, बल्कि ये अल्फाज है हम्मो बिदुखुल, सारे के सारे सहाबा ने इरादा कर लिया था कि हम दाखिल हो जाएंगे। फकामा यंजुर बाजुहुम इला बाजिम, तो जब दाखिल होने लगे, आग में कूदने लगे, तो लोग एक दूसरे को देखने लगे। काला बाजुहुम, फिर उनमें से बाज ने कहा, इन्नमा तबिअना नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरारम मिनन नार अफनदखुलुहा, हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ही से ले लाए थे ताकि आग से बच सके, तो इनके बोलने पर हम आग में दाखिल हो जाएं। बताए, मतलब रोका, उन्होंने अपने आप को रोका कि भाई ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, हम इसीलिए लाए थे कि आग से बचें, और अब इनके बोलने पर आग में कैसे दाखिल हो जाएं। फबैनमा हुम कज़ालिक इज़ खमिदतिन नार वसकना गज़बुहु, अब ये लोग इसी बात में बहस कर रहे थे। कुछ लोगों का इरादा था नहीं भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इताअत करने का, तो चलो दाखिल हो जाते हैं। कुछ कह रहे थे नहीं, हमको इस आग से बचने के लिए तो हम ईमान लेकर के आए, हम क्यों इस आग में दाखिल हो। यही बात चल रही थी। फज़ुकिरा, यहाँ तक कि उसका आग ठंडी हो गई और वो जो सहाबी थे उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। फज़ुकिरा ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान की गई। फ़क़ाला, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, लौ दखलूहा मा खरजू मिन्हा अबदा, अगर ये दाखिल भी हो जाते तो कभी इस आग से नहीं निकाले जाते, यानी ये जहन्नम में चले जाते। रसूलुल्लाह का बनाया हुआ अमीर जिसकी इताअत का हिम रसूलुल्लाह ने दिया है, अगर उसकी इताअत करते हुए रसूलुल्लाह की नाफरमानी की जाए तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाते, फिर ये जहन्नम से नहीं निकाले जाते। फिर नबी ने फरमाया, इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, कि इताअत तो मारूफ चीजों में की जाती है। इताअत, देखिए कितनी प्यारी बात है, और तकलीद के खिलाफ यही एक जुमला बहुत काफी है कि भाई अहले इल्म की बात माननी है,
اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے امیر کی بھی بات ماننی ہے. کر کہاں ماننی ہے؟ فی المعروفی، معروف میں ماننی ہے. جہاں ان کی بات رسول اللہ کی بات کے موافق ہے وہاں ان کی بات ماننی ہے. منکر میں ان کی بات نہیں ماننی ہے. جہاں ان کی بات رسول اللہ کی بات سے ٹکرا رہی ہو وہاں ان کی بات نہیں ماننی ہے. تو اگر رسول اللہ کے بنائے ہوئے امیر جس کی اطاعت کا حکم رسول اللہ نے دیا ہو اس کی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف چلی جائے تو بات نہیں ماننی ہے. تو جو بات کے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، جن کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تقلید کا حکم دیا نہ جن کی اطاعت کا حکم دیا، اگر ان کی بات رسول اللہ کے خلاف چلی جائے تو اس کو کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ حضرت معاذ کی آپ بات کر رہے ہیں، حضرت معاذ کا معاملہ بھی وہی تھا اطاعت کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر تو بنایا تھا، پر یہ شریعت کا اصول ہے کہ امیر کی اطاعت صرف اس وقت کی جائے گی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہ کرے. اگر امیر بھی رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرے گا اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو میرے خیال سے یہ حدیث حضرت معاذ والی حدیث سے جو کنفیوژن آپ کو ہوا ہے کہ حضرت معاذ کی کو امیر بنانے کا مطلب کوئی ان کی تقلید کرنا تھا، اس حدیث سے بہت واضح ہو گیا کہ وہاں تقلید مراد نہیں تھی. وہاں یہ تھا کہ بھائی جہاں بات رسول اللہ کے موافق ہو وہاں بات لے لی جائے، اور جہاں ان کی بات رسول اللہ کی بات کے خلاف ہو وہاں ان کی بات چھوڑ دی جائے. حتیٰ کہ یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ کے خلاف ان کی بات مان لیتے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاتے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. شیخ شعبان آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف ایک ہی لائن بولنا چاہ رہا تھا کہ یہ کتنے تعجب کی بات ہے اور کتنی افسوسناک بات ہے اور کتنی جرات کی کہ رسول اللہ کی موجودگی میں تقلید ثابت کی جا رہی ہے. کمال ہے، ذات گرامی رسول پاک کی موجود ہے، شریعت رسول اللہ پہ اتر رہی ہے، لیکن دوسری طرف ایک زمین میں، ایک خطے میں ایک دوسری شریعت ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ بھئی یہاں پر سکہ حضرت معاذ بن جبل کا چل رہا تھا، وہاں ان کے فتاوے چل رہے تھے، وہ اپنی رائے سے جو کہہ رہے تھے وہ نافذ ہو رہا تھا. تقلید ثابت کی جا رہی ہے رسول اللہ کی حیات میں، اور ادھر جب تقلید پہ گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیے تقلید تو ایک ضرورت کی پیداوار ہے، تقلید تو ایک مصلحت کی پیداوار ہے تاکہ لوگوں میں انتشار نہ ہو، تاکہ لوگوں میں فوضا نہ ہو. اس وجہ سے امت نے سوچا کہ اس فوضا اور اس انتشار سے بچانے کے لیے ائمہ کی تقلید، کیونکہ ان کے مذاہب مدون ہیں. یہاں تو یہ جب تب تو مومیاں مٹھو بنے ہوئے اس طرح بات کرتے ہیں، لیکن جب ثابت کرنے پہ تلتے ہیں تو رسول اللہ کو بھی جھڑک دیتے ہیں اور آپ کی موجودگی میں تقلید ثابت کرتے ہیں. حالانکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں مختلف الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں. یعنی جہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں سوچوں گا، غور کروں گا، تو غور کروں گا، کتاب و سنت میں غور کروں گا. اس میں یہ بھی ہے کہ میں آپ کے پاس جو ہے بھیج کر کے پتہ لگاؤں گا. اور اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ایسی چیز جو شریعت کا حصہ نہ ہو وہ کسی کے یہاں سے نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کو اس پہ باقی نہیں رکھ سکتا، اس کی اصلاح کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا. اس سے بھی ظاہر ہے کہ آپ کا تقلید ثابت کرنا بھائی بڑی جرات کی بات ہے، اور یہ مقلدین ہی کے بس کی بات ہے کہ رسول اللہ کی حیات میں آپ کی موجودگی میں شریعت اتر رہی ہو اور ادھر ایک دوسری شریعت آپ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ بھئی فلاں کی تقلید ہو رہی ہے. تو یہ آپ ہی لوگوں کے بس کا بات ہے، بس کی بات ہے، اور کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے بات. ارے بھائی تقلید سے اس بات کا لزوم کہاں ہوتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کہی ہے، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بات ہی کہی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ آپ اعتراض حدیث کو کہی ہوگی. جی بھائی ٹھیک ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاذ جو بات کہیں گے قرآن و سنت کے موافق کو لینا لازم ہے. تقلید جب آپ ایک امام کی تقلید کرتے ہیں نا، آپ جب ایک پوری عوام کو یا ایک مسلک کے لوگوں کو یہ پابند کر دیتے ہیں کہ آپ کو دین کے ہر مسئلے میں صرف ایک ہی امام کی بات ماننی ہے، تو آپ پھر اس پر یہ بھی لازم کرتے ہیں نا کہ سامنے والا بات چاہے دلیل کے موافق کہے یا دلیل کے خلاف کہے، اس کی بات صحیح ہو یا غلط ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ آپ کا جو امام ہے اس کی بات صحیح یا غلط ہے، بس اس نے جو کہا وہ مان لینا ہے. تقلید کا یہی مطلب ہوتا ہے نا. جب آپ ایک شخص کی تقلید ایک پوری مسلک پر واجب کر دیتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ صحیح ہو یا غلط ہو ہر بات مان لینی ہے. تو یہی تو جو چیز ہے جس سے ہم روکتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس سے ہم روکتے ہیں. جی رسول اللہ نے حضرت معاذ کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تقلید کے لیے نہیں بھیجا تھا. اب اگر آپ تبلیغ کو تقلید کہہ رہے ہیں تب تو ہر صحابی جو ہے مقلد ہو گیا. اللہ کے رسول نے تو صحابہ کرام کو کسی نہ کسی شکل میں بھیجا ہی تھا، کسی کو کسی
शरिया का अमीर बना करके, किसी को दावती मनसब पर, किसी को किसी और हिकमत के तौर पे, और तालीम और इरशाद हर जगह जारी थी। तो अल्लाह के रसूल ने तो भेजा ही था। तो आप तबलीग को अगर तकलीद बनाएंगे तो सारे सहाबा को आप मुकल्लद साबित कर देंगे। भाई तकलीद की इस्तेलाह तो बात की, वहां तो तकलीद का लफ्ज ही न बोले, बात तो ये तो तकलीद की इस्तेलाह जो है ये तीसरी सदी तो से तकलीद शुरू का हुई लफ्ज है। नहीं बोले, ना तकलीद का लफ्ज बोला, वहां ना इस्तिलाहन तकलीद पाई भी गई, तो वो आपकी दलील नहीं बन सकती। वही तो हम भी बता रहे हैं कि वहां तकलीद ना वजूद था, दलील है क्या? ना तकलीद लफ्जी तौर पे वजूद। देखो वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यमन की आवाम थी उनको ना रसूलुल्लाह ने तकलीद का हुक्म दिया, ना जी। ही हजरत मुआज ने उनको कहा कि मेरी तकलीद करो। तो ना वहां तकलीद मौजूद थी, ना तकलीद का लफ्ज था, ना तकलीद वहां पर मौजूद भी थी। तो वो तकलीद के लिए दलील नहीं बन रही है, उसको आप तकलीद के लिए दलील ना बनाएं। अच्छा सरफराज भाई, आपने जो हदीस पेश की है वो बुखारी की है। हजरत मुआज वाली बात, हजरत मुआज वाली बात वाज़ेह हो गई कि नहीं हुई? वाज़े हुई है कि उनसे तकलीद शख्सी का, यानी कि उनसे एक शख्स से मसाइल में रहनुमाई का सबूत मिल रहा है। रहनुमाई को तो हम भाई रहनुमाई को कौन गलत बोल रहा है? दीनी मसाइल में आमी लोग उलमा से रहनुमाई लेंगे, उलमा हर जमाने में रहनुमाई करते रहे, रहनुमाई का तो कोई इनकार ही नहीं कर रहा है। हमारा आपका इख्तिलाफ रहनुमाई में थोड़ी है भाई, अहले हदीस अवाम हो या हनफी अवाम हो, तो रहनुमाई तो उलमा से ही लेती है। आपसे भी तो लोग दीनी मसाइल में रहनुमाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं? चलो तो आप माशाअल्लाह शेख हैं, आप माशाअल्लाह शेख हैं, गालिबन आप शायद कासमी हैं, तो आपसे लोग दीनी मसाइल में रहनुमाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अरे गालिबा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दारुल देवबंद का फाजिल ही हूँ। खैर ये सब छोड़िए। तो आपके सब मुकल्लिद हैं, वो सब आपके मुकल्लिद हैं जो आपसे दीनी मसाइल में रहनुमाई लेते हैं। वो तो मुकल्लिद इमाम अबू हनीफा के है और उनके वास्ते से तो रहनुमाई आपसे ले रहे हैं तो मुकल्लिद, यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी से दीनी मसाइल में रहनुमाई लेना तकलीद नहीं है ना? जी। तो बस वही, वहां पे भी हजरत मुआज से लोग रहनुमाई ले रहे थे, पर रहनुमाई लेने का लाजिमा नहीं होता कि वो तकलीदी है। जैसे आपसे रहनुमाई लेने वाले आपके मुकल्लिद नहीं है, वैसे हजरत मुआज से जो लोग रहनुमाई ले रहे थे हजरत मुआज के मुकल्लिद नहीं थे। जहां रहनुमाई पाई जाए लाजिम नहीं है कि उसको तकलीदी माना जाए। तो जैसे आपसे रहनुमाई लेने वाले आपके मुकल्लिद नहीं है, जो लोग हजरत मुआज से रहनुमाई ले रहे थे वो हजरत मुआज के मुकल्लिद नहीं थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इलाके में एक शख्स को भेजा था ना, इससे मालूम चल रहा है कि लोगों पर किसी एक इमाम को पकड़कर चलना जरूरी है और उनकी उसी बात को ली जाएगी जो कुरान और सुन्नत के क्या हो, मुवाफिक हो। एक आदमी को पकड़ के चलना लाजिम है, ये कहां पता चला भाई? ये कहां से पता चला? ये कैसे पता चला कि हजरत मुआज, देखिए भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास राल और ज़कवान के कुछ लोग हैं, अल्लाह के रसूल ने उनके दरमियान 70 सहाबा को भेजा। बहुत मशहूर हदीस है ना, 70 सहाबा को भेजा था जिनको ले जाके कत्ल कर दिया गया। तो वहां तो 70 लोगों को भेजा था, तो क्या 70 लोगों की तकलीद करने का हुक्म दिया गया था उनको? देखिए तीसरी सदी से पहले तकलीद शख्सी और आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आप हजरत मुआज को यमन भी भेजा, उससे आप एक आदमी तकलीद मुराद ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राल और ज़कवान की तरफ अल्लाह के नबी ने 70 कुर्रा को भेजा था दीनी रहनुमाई के लिए, है ना? तो क्या 70 लोगों की तकलीद, तो उनको 70 लोगों की तकलीद करने का हुक्म दिया गया था? जब 70 लोगों की बात कही तो मैं इस पर ये बोल रहा हूँ कि तीसरी सदी से पहले तकलीद मुतलक भी थी और तकलीद गैर शख्सी भी थी, लेकिन तीसरी सदी से तकलीद शख्सी पर अक्सरियत हो गई। नहीं, आप ये दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं अभी सिर्फ हजरत मुआज वाली हदीस की बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि एक आदमी की भेजने से पता चलता है एक आदमी की तकलीद करनी थी, तो रसूलुल्लाह ने 70 लोगों को भी भेजा था एक जगह पर, तो क्या 70 लोगों की तकलीद का हुक्म दिया था अल्लाह के रसूल ने? आप दीनी रहनुमाई को, तालीम और तरबियत को तकलीद से क्यों जोड़ रहे हैं भाई? अहले हदीस में भी ऐसा हो सकता है कि हम किसी इलाके में कुछ नए मुसलमान हैं तो हम किसी एक आलिम को भेज दें कि भाई जाओ उनकी दीनी रहनुमाई करो। इसका ये मतलब थोड़ी कि हम उनसे कह रहे हैं कि तुम आंख बंद करके उनकी हर बात मान लेना, हर मसले में उनकी तकलीद करना। दीनी रहनुमाई एक अलग चीज होती है। तो हजरत अभी फिलहाल ये बात करें कि हजरत मुआज की उस हदीस से तकलीद साबित होती कि नहीं साबित होती है? तो हजरत मुआज की उस हदीस से तकलीद नहीं साबित होती है, शख्सी तकलीद नहीं साबित होती है। नहीं, लेकिन किसी एक शख्स को लाजिम पकड़ने का सबूत मिलता है कि किसी लाजिम पकड़ने का हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया ही नहीं था। रसूलुल्लाह ने लाजिम पकड़ने का हुक्म नहीं दिया था भाई, उनको दीनी रहनुमाई के लिए भेजा था। वो दीनी रहनुमाई जब जो उम्मती है, उम्मती को ये बात पता होती है कि दीनी रहनुमाई में किसी इमाम की, किसी अमीर की इताअत उस वक्त तक के लाजिम है जब तक वो कुरान हदीस के खिलाफ कोई बात ना करे। अगर कुरान हदीस के खिलाफ कोई बात कर रहा है, चाहे वो एक शख्स हो या एक जमात हो, उसकी बात नहीं ली जाएगी।
لازم نہیں کیا جاتا ہے کسی پر کہ تم کو ہر بات ماننی ہے. آپ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث میں نے اسی لیے آپ کے سامنے پیش کی نا کہ ایک شخص کو امیر بھی بنایا, حتیٰ کہ اس کی اطاعت کا حکم دیا, پھر بھی یہ کہا کہ اگر اس کی اطاعت کرتے ہوئے آگ میں کود جاتے تو جہنم میں چلے جاتے. پتا کیا چلا کہ ہر چیز میں تقلید میں تو یہ ہوتا ہے ہر بات مان لینی ہے سامنے والے کی, ہے نا. نہیں تقلید بھائی تقلید اسی کو کہتے ہیں. آپ تقلید شخصی جب آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو تقلید میں التزام ہوتا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے طے کیا, اس کی ہر بات آپ کو ماننی ہے. نہیں جب تک کہ یہ پھر تقلیدی نہیں ہوئی, پھر تو یہ کوئی تقلیدی نہیں ہوئی. ایک شخص کی جب تک کہ ہر بات ماننے کا پابند نہ کیا جائے تب تک آپ اس کے مقلد کیسے ہیں؟ آپ جب ایک آدمی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے تو حنفی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہر مسئلے میں اپنے امام کی ہر بات مانے گا, اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. آپ یہی تو ثابت بھی کرنا چاہ رہے ہیں حضرت معاذ کی حدیث سے, آپ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ ان کی ہر بات ماننے کا حکم دیا تھا. ایک علاقے میں ان کو بھیجے تھے لوگوں کی رہنمائی کے لیے, ہم یہ بولے اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ ہم لوگ کے رہنما ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو زیادہ سمجھنے والے ہیں, اس لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. تقلید نام ہے اتباع الغیر علی ظن انه محق بلا نظر فی الدلیل, یعنی حسن ظن کی بنا پر کسی بات کو ہم مان رہے ہیں. مجھے یقین کامل ہے اور حتمی یقین ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ قرآن و حدیث کو زیادہ سمجھنے والے ہیں. ہاں ان کی اگر کوئی بات آپ نے زیادہ سمجھنے والے کی بنیاد پر مان گئے امام حنیفہ کو, لیکن جب آپ تقلید کی بات کرتے ہیں تو ایک حنفی کو کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جہاں اس کو گمان ہے کہ امام ابو حنیفہ چلیے اس لیے وہ مان رہے کہ امام حنیفہ کے بارے میں اس کا گمان ہے کہ وہ زیادہ علم رکھنے والے, کیا ایک حنفی کو آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں جو مقلد ہے کہ جس مسئلے میں اس کو یہ بات دکھائی دے کہ امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں دلیل کے خلاف گئے ہیں اور جو قرآن و حدیث کی دلیل ہے امام ابو حنیفہ کے قول کے مقابل میں وہ زیادہ قوی ہے, اور دوسرے ائمہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ پر زیادہ راجح لگتے ہیں دلیل کی بنیاد پر, تو کیا آپ ایک مقلد کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں وہ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دے جہاں دلیل کا رجحان لگے؟ جیسے کوئی ایک مسئلہ لے کر چلتے ہیں, کوئی ایک مسئلہ لے کر کے چلتے ہیں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آئے. جیسے مان لیں کہ عصر کی نماز کے وقت کا مسئلہ ہے, عصر کی نماز کا ابتدا اول وقت کیا ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. اب اس میں ایک مقلد ہے, اس مقلد کو وہ ہے حنفی اور اس نے حسن ظن کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کی تقلید کی ہوئی ہے. اب ایک مسئلے میں یعنی عصر کی نماز کے مسئلے میں اس کے سامنے دلیلیں آ گئیں حدیثوں سے کہ عصر کا جو ابتدائی وقت ہے وہ ایک نسل پر ہے. اچھا, دلیلیں آنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ اس کا اپنا اجتہاد ہے کہ وہ خود اجتہاد کر رہا ہے, اس نے دیکھا کہ بھئی جمہور اسی طرف گئے, حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی وہ بھی اسی طرف گئے ہیں کہ عصر کی نماز اول وقت جو ہے وہ اس کا ایک مثل پر شروع ہو جاتا ہے. کیا آپ کسی مقلد کو جو حنفی کہتا ہے اپنے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ جمہور کا قول اختیار کر لے ان کی دلیل کے مضبوط ہونے کی وجہ سے؟ نہیں, یہاں بھی دلیل امام ابو حنیفہ کی ہی مضبوط ہے, یعنی نہیں آپ کے نزدیک مضبوط ہے نا, آپ کے نزدیک مضبوط ہے. میں مسئلے پر بات ہی نہیں کر رہا, میں یہ نہیں بات کر رہا کہ مسئلہ مضبوط ہے یا نہیں مضبوط ہے, میں بات کر رہا ہوں کہ ایک مخصوص مقلد کو یہ لگ رہا ہے کہ اس مسئلے میں جمہور کی دلیل مضبوط ہے, امام محمد بن حسن شیبانی اور امام شافعی اور امام ابو یوسف اور امام مالک احمد بن حنبل کا قول مضبوط ہے. آپ کو لگ رہا ہے ایک دوسرا مقلد ہے اس کو یہ لگ رہا ہے نہیں اس میں جمہور کا قول راجح ہے, دلیلیں ان کی زیادہ مضبوط ہیں, کیا اس مقلد کو دلیل کی بنیاد پر آپ اجازت دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک چھوڑ کر کے جمہور کا مسلک اختیار کر لے؟ ان کو کیسے معلوم چلا کہ صاحبین کی دلیل یہاں مضبوط ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام ابو حنیفہ کی دلیل مضبوط ہے؟ ایک منٹ نہیں, ابھی آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی دلیل زیادہ مضبوط ہے, آپ کو کیسے پتا چلا امام ابو حنیفہ کی دلیل زیادہ مضبوط ہے؟ ہم لوگ قرآن و حدیث کو پڑھا اور امام ابو حنیفہ کی فقہ اور جیسے آپ نے قرآن و حدیث کو پڑھا اس مقلد نے بھی قرآن و حدیث کو پڑھا نا, آپ نے جیسے پڑھا اس نے بھی پڑھا. بھائی آپ بھی مقلد ہیں وہ بھی مقلد ہے, اس کو آپ کو پڑھنے سے پتہ چل گیا کہ امام ابو حنیفہ کا قول مضبوط ہے, تو کسی مقلد کو پڑھ کر کے یہ نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جمہور کا قول مضبوط ہے؟ تو ممکن ہے کہ ان کی یہ بات غلط ہو. ہاں ارے بھائی امکان تو دونوں طرف ہے, اجتہادی مسائل میں تو صحیح غلط ہونے کا امکان دونوں طرف ہے. میں امکان کے انکار کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بھائی پتہ نہیں مجھے آپ جان بوجھ کر کے میرے سوال کو ڈچ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مقلد ہے اس کو جمہور کا قول بھی مل گیا, جمہور کے قول کی دلیل بھی مل گئی, اور آپ کی طرح اس نے قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہے اور اس کو قرآن و حدیث پڑھ کر کے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جمہور کے قول زیادہ راجح ہے, ان کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. آپ اس مقلد کو براہ کرم اجازت دے دیں اس مقلد کو
کہ وہ چھوڑ دے امام ابو حنیفہ کا موقف اور جمہور کی رائے اختیار کر لے، اجازت دے دیں آپ اس کو. اسی نزاع سے بچنے کے لیے تو ہم نے کہا امام ابو حنیفہ کے پاس آ جاؤ. ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی دلیل راجح ہے. نزاع تو پھر بھی ہے. ارے بھائی کیا نزاع تو پھر بھی رہے گا نا. نزاع جمہور کے درمیان، جمہور کے اور امام حنیفہ کے درمیان نزاع تو ہے ہی ہے. تو اب اس نزاع میں آدمی اگر ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر کے جمہور کی طرف چلا جائے تو کون سا طوفان آ جانے والا ہے؟ آپ اجازت دے دیں بھائی اس کو. وہ دلیل کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں، پھر وہی بات میں اصل میں یہی ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک آدمی کو پابند کر دیتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ کا اگر وہ ایک چیز میں، صرف ایک چیز میں امام حنیفہ کی تقلید نہیں کر سکتا ہے، اس کو دین کے ہر مسئلے میں امام حنیفہ کی تقلید کرنی ہے. وہ کسی مسئلے میں بھی امام حنیفہ کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا. کیوں نہیں چھوڑ کر کے جا سکتا؟ آپ نے لازم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر لازم نہیں کیا ہے. یا پھر آپ کہنے کی جا سکتا ہے نا، آپ کیوں نہیں اجازت دے رہے اس کو بھائی جانے کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر تھوڑی امام حنیفہ کی تقلید واجب کی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی اتباع واجب کی تھی. اگر ایک مسئلے میں اس کو صاف صاف دکھ رہا ہے بھائی وہ بھی قرآن و حدیث کا پڑھا ہوا ہے، وہ بھی مفتی ہے، کسی مدرسے کا فارغ ہے، اس کو اتنی کم سے، چلیے ٹھیک ہے وہ مجتہد نہیں ہے لیکن کم سے کم اتنی علمی صلاحیت اس کے اندر ہے کہ وہ یہ جانچ لے رہا ہے. جیسے آپ کے اندر اتنی علمی صلاحیت ہے کہ آپ یہ جانچ لے رہے ہیں کہ جمہور کے مقابلے میں امام حنیفہ کا قول زیادہ راجح ہے. آپ کے اندر اتنی علمی صلاحیت ہے. آپ ہی کے درجے کا ایک آدمی ہے جس کی آپ کی اتنا علمی صلاحیت ہے اور اس نے یہ جانچ لیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک مرجوح ہے، جمہور کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. آپ براہ کرم آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو اجازت دے دیں کہ وہ چھوڑ دے امام حنیفہ کا مسلک. اس مسئلہ وہ کہے اپنے آپ کو حنفی پر اس مسئلے میں چھوڑ دے امام حنیفہ کا مسلک، آپ اجازت دے دیں اس کو. نہیں، ہم دونوں میں نزاع کی وجہ سے تو ہم کہہ رہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ کے پاس آ جاؤ، ان کی ذہانت پر، ان کی فقہ دانی اور حدیث دانی پہ اعتماد کرو، جھگڑا ختم ہے. ہم جھگڑا اعتماد کر لیا، اس نے اعتماد کیا بھائی، لیکن ایک مسئلے میں اس کو دلیل زیادہ راجح لگ رہی ہے. امام ابو حنیفہ کی ذہانت ایک طرف ہے، دوسری طرف رسول اللہ کی صریح حدیث ہے اور جمہور کی ذہانت ہے. اب اس ایک مسئلے میں وہ جمہور کی ذہانت پر اعتماد کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں نہیں آپ اس کو اعتماد کرنے دے رہے ہیں؟ نہیں، یہی تو اتباع ہوا ہے. اب پھر وہ دوسرے نہیں وہ ہوا کی اتباع میں نہیں کر رہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی خواہش ہے. اس کی خواہش کی ہوگی بھائی، اس کی خواہش کی ہوگی کہ میں ظہر ایک مسئلے پر پڑھوں، یہ کوئی خواہش کی اتباع کا نام تھوڑی ہے. وہ دلیل کی بنیاد پر جانا چاہ رہے ہیں، اس کو اجازت دے دیں آپ. وہ جمہور کی دلیل کی بنیاد پر جمہور کا قول قبول کرنا چاہ رہا ہے، اب اس کو اجازت دے دیں. جمہور کا قول اختیار نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنی خواہش کی اتباع کر رہا ہے. ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ خواہش کی اتباع نہیں کر رہا ہے، وہ دلیل کی اتباع کر رہا ہے. اس نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے عصر کی نماز اول دن آ کر کے پڑھائی اور ایک مثل پر پڑھائی. پھر اس نے جمہور کا قول دیکھا کہ اس قول میں تو امام ابو حنیفہ اکیلے ہیں، حتیٰ کہ ان کے دونوں شاگرد نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. وہ خواہش کی اتباع کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں اس کو دلیل. بھائی کسی کو حنفی ہوتے ہوئے کیا جمہور کی دلیل راجح نہیں لگ سکتی ہے کسی کو؟ تو وہی دو حنفیوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو گیا. نہیں ارے بھائی تو دو حنفیوں کے درمیان جھگڑا نہیں ہو رہا ہے. ایک حنفی کو لگ رہا ہے امام حنیفہ کی دلیل راجح ہے، ٹھیک ہے امام حنیفہ کی طرف چلا گیا. دوسرے حنفی کو لگ رہا ہے نہیں جمہور کی دلیل راجح ہے، تو وہ جمہور کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. آپ کس شرعی دلیل کی وجہ سے اس کو روک رہے ہیں کہ تم جمہور کی طرف نہیں جا سکتے ہو؟ قرآن و حدیث میں ایسی کون سی بات ہے جس کی بنیاد پر اس حنفی کو آپ جمہور کی طرف جانے سے روک رہے ہو؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس قرآن و حدیث کی؟ ہم اس حسن زن کی بنا پر روک رہے کہ امام ابو حنیفہ یا حدیث دانی. آپ کا حسن زن شریعت کی دلیل ہے؟ آپ کا حسن زن شریعت کی دلیل ہے؟ میں ایک دلیل پوچھ رہا ہوں آپ سے. اس حنفی کو جس نے حدیث سے یہ سمجھ لیا ہے کہ عصر کی نماز ایک مثل پر ہوتی ہے اول وقت میں، پھر اس کے پاس جمہور کی ذہانت کا، ایک طرف امام حنیفہ کی ذہانت ہے، دوسری طرف اس کے پاس جمہور کی ذہانت ہے، تو اب وہ تعداد بھی دیکھ رہا ہے. اگر ذہانت ہی کوئی چیز ہوتی ہے جس پر اعتبار کرنا ہے تو بھائی ایک طرف جمہور کی ذہانت ہے، پوری امت کا اتفاق ایک طرف ہے، امام حنیفہ کا قول ایک طرف ہے. اگر ذہانت میں بھی اس کو اعتماد کرنا ہے تو جمہور کی ذہانت پر اس کا اعتماد زیادہ آ رہا ہے. دلیل دیکھنا ہے تو دلیل بھی جمہور کی زیادہ مضبوط ہے. میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، آپ قرآن و حدیث کی کس دلیل کی بنیاد پر اس آدمی پر یہ لازم کر رہے ہیں کہ نہیں تم حنفی ہو تو تم اس مسئلے میں تم کو لازماً امام حنیفہ کی بات ماننی پڑے گی، گرچہ ان کی دلیل تم کو راجح نہیں لگ رہی ہے، گرچہ وہ اکیلے تنہا ہے جمہور کے مقابلے میں، پر ماننا پڑے گا؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی دلیل دیں، حدیث سے دلیل دیں کہ اگر دیگر مسائل میں وہ امام حنیفہ کی بات مان رہا تھا تو ہر مسئلے میں اس کو امام ابو حنیفہ ہی کی بات ماننی پڑے گی. یا آپ لازم کر رہے ہیں اس پر نا؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس قرآن و حدیث سے؟ اگر آج وہ ایک مسئلہ میں امام ابو
हनीफा को छोड़ रहा है तो कल को फिर वो दूसरे मसला में छोड़ेगा, फिर कल को कल को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा वो जाने दे, कल को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा जाने दे, आज इस मसले में उसके पास दलील है, वो छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है। इसी सद्द राह के लिए हम कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा से उदूल करना दुरुस्त नहीं है। हाँ देखो देखे बात हमारी कहाँ से शुरू हुई थी, मैंने कहा था ना आपसे कि जब आप तकलीद करते हैं तो आप एक शख्स को तय कर देते हैं कि उसकी हर बात माननी चाहिए। मैं आपसे यही कबूल करवाना चाह रहा था। ये जो आप कहते हैं ना कि एक आदमी की तकलीद का मतलब होता है दीन के हर मसले में उसकी बात माननी है, इसका कुरान और सुन्नत से कोई सबूत नहीं है। बात यहीं से शुरू हुई थी। मैं आपको यही कबूल करवाना चाह रहा था कि तकलीद जब आप करने के लिए कहते हैं तो एक मसले में एक इमाम की तमाम अक़वाल को मानने की बात आप करते हैं। हजरत मुआज़ की हदीस से आपको इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि हर मसले में हजरत मुआज़ की बात माननी है। मैंने आपको बताया ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमीर की इताअत का हुक्म दिया था और इसके बावजूद हर मसले में उनकी बात नहीं माननी थी। एक मसले में जब सहाबा के सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि ये अल्लाह के रसूल के बनाए हुए अमीर की बात रसूलुल्लाह की बात के मुआफिक नहीं है, तो उनके ऊपर लाजिम नहीं था बल्कि जायज ही नहीं था कि रसूलुल्लाह के बनाए हुए अमीर की बात माने। हत्ता कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रसूलुल्लाह के बनाए हुए अमीर की भी हर बात मानते हुए तुम आग में कूद जाते तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहते। इन्नमा अत्ताअतु फिल मारूफ, इताअत सिर्फ मारूफ कामों में होती है। तो हजरत मुआज़ की हदीस से हर बात में हजरत मुआज़ की तकलीद करने का हुक्म था अहले यमन के लिए, यह साबित नहीं होता है। तकरीर चलिए बिलफर्ज व तकदीर की आपने इनको तकरीर तक मुनहसिर न रखा, ठीक है। दूसरी तरफ आता हूं मैं भी, मेरा सवाल तो अभी आप पर बाकी है, मेरा सवाल तो आप पर बाकी, वो मैंने पिछला हिसाब निपटाया है, मैं पिछला हिसाब निपटाया है, ये मैंने पिछला हिसाब आपका कायदे। अभी ये सवाल जो मैंने आपसे किया था ना आप पर बाकी है। एक हनफी आदमी पर आप किस बुनियाद पर ये बात लाजिम करते हैं? शरई दलील दीजिएगा। मैं अज़हानत पर एतमाद करता है, निज़ा ना हो, ये कोई शरई दलील नहीं है। किस बुनियाद पर आपने एक हनफी आदमी पर यह लाजिम कर दिया है कि वो दीन के हर मसले में इमाम हनीफा की तकलीद करेगा, किसी मसले में वो इमाम अबू हनीफा को छोड़ करके दूसरे फिक की तरफ नहीं जा सकता है? इसकी दलील क्या है? आपने वो जवाब नहीं दिया मुझको कि आप उस बेचारे को जिसने दलील की बुनियाद पर एक इमाम का कौल वो छोड़ना चाह रहा है और आप उसको इजाजत नहीं दे रहे छोड़ने की, तो क्यों इजाजत नहीं दे रहे भाई आप उसको? हुस्न ज़न की बुनियाद पर। तो हुस्न ज़न सिर्फ इमाम हनीफा से करने का हुक्म है, जुमहूर से हुस्न ज़न रखने का हुक्म नहीं है। इमाम अबू हनीफा से ज्यादा हुस्न ज़न है क्योंकि वो आलम बिशरा है, हमारा उनसे और जुमहूर हुस्न ज़न है। उम्मत के पूरे उलमा वो आलम बिशरा नहीं है, चारों इमाम बरहक नहीं है। इमाम अबू हनीफा की जहानत के मुतालिक ये है कि अगर उनकी जहानत को तकसीम किया जाए तो अहले दुनिया पर उनकी आधी जहानत भी तकसीम नहीं होगी। इमाम अबू हनीफा की जहानत का क्या हाल है? तो क्यों उनकी, क्या इमाम हनीफा मासूम है भाई? इमाम हनीफा मासूम है? बिल्कुल मासूम नहीं, उनसे मासूम नहीं है ना, मासूम नहीं है ना, फिक़ी मसाइल। अच्छा, अगर इमाम हनीफा इतने मासूम है तो आप, अगर इमाम हनीफा इतने ज़हीन है तो आप ये क्यों कहते हैं कि चारों इमामों से किसी की तकलीद कर लो? आप ये क्यों नहीं कहते? ये एक मैं दूसरा मौजूद छेड़ रहा हूँ क्योंकि इस पिछले वाले सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। इमाम अबू हनीफा अगर इतने ज़हीन है माशाअल्लाह, और मैं बिल्कुल भी उनकी जहानत का इनकार नहीं कर रहा, मैं टाइटल लगे रहने दो, वही मौजूद चल रहा है। इमाम हनीफा अगर इतने ज़हीन है और इतने काबिल हैं और इतने जो है ना वो आला दर्जे के इल्म वाले हैं, तो अहनाफ ये क्यों कहते हैं कि चारों इमामों में से किसी की मान लो? आप ये क्यों नहीं कहते कि हर मसले में इमाम हनीफा ही की मानी जाए? दूसरे मसाले खत्म कर दो ना फिर। नहीं खैर इसी में है ना कि किसी नहीं, खैर की बात। अभी तो आप कह रहे थे कि निज़ा हो रहा है ना, सारा निज़ा तो इसी वजह से हो रहा है कि शाफी इमाम शाफी की मान रहा है, मालिकी इमाम मालिकी की मान रहा है। आप बार बार निज़ा की बात कर रहे थे कि निज़ा होता है, तो ये निज़ा को खत्म ही कर दिया जाए उम्मत के अंदर। भाई ये निज़ा खत्म हो जाए उम्मत के अंदर। पूरी उम्मत को अहनाफ मिल करके पूरी उम्मत को ये दावत क्यों नहीं देते कि हर मसले में ना इमाम शाफी, अभी आप जुमहूर की बात मानने से इनकार कर रहे हैं, जुमहूर की बात की तरफ नहीं जा सकता है क्योंकि इमाम हनीफा बहुत ज़हीन है। अगर एक मसले में आप ये कह रहे हैं कि जुमहूर हत्ता कि इमाम हनीफा के दोनों शागिर्द एक तरफ हैं, फिर भी जुमहूर की जहानत का पर एतबार नहीं कर सकते, इमाम हनीफा ही की बात माननी पड़ेगी उसको, तो आप फिर दीन के हर मसले में ये क्यों नहीं? एक में शेखा, दीन के हर मसले में आप क्यों नहीं कह देते कि हर मसले में शाफी मालिकी हंबली सब मसला खत्म करके और सिर्फ इमाम हनीफा की तकलीद की जाए? हम तो यही चाहते हैं भाई कि हनफी शाफी की तरफ न जाए और शाफी हनफी की तरफ ना आए। इसी तरीके से मालिकी क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं आए? शाफी हनफी की तरफ क्यों नहीं आए?
اس کو اچھا ابھی ایک شافعی ہماری اسٹریم سن رہا ہے مان لیجیے، اور اس نے یہ سن لیا کہ ماشاءاللہ امام ابو حنیفہ کی ذہانت اتنی ہے کہ اگر ان کی ذہانت کو اہل دنیا پہ تقسیم کر دیا جائے تو بھی آدھی ذہانت ان کی باقی رہ جائے گی، اتنے ذہین ہے ماشاءاللہ ابو حنیفہ۔ ایک شافعی نے سن لیا، اب وہ سوچ رہا ہے کہ چلو میں اپنا مسلک چھوڑ دیتا ہوں اور عصر کی نماز کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی طرف آ جاتا ہوں میں، اور سب مسئلے میں وہ شافعی رہے گا، پر اس مسئلے میں وہ سوچ رہا ہے کہ میں آ جاتا ہوں امام حنیفہ کی طرف اور میں بھی اول وقت ایک مسئلے کی بجائے 2 مسئلے مان لیتا ہوں۔ نہیں درست نہیں ہے، تو تلفیق ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں کیوں نہیں درست ہے بھائی؟ تو یہ اس شافعی پر کس نے یہ واجب نہیں، اب یہ سوال کا جواب آپ دیں، اس شافعی پر کس نے یہ واجب کیا ہے کہ وہ دین کے ہر مسئلے میں، اگر ایک مسئلے میں امام شافعی کی مانی تو تمام مسئلے میں امام شافعی کی ماننی پڑے گی، اس پر یہ کس نے لازم کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول نے لازم کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول نے ایک چیز اور ایڈ کر لیں، اسی میں ایک چیز اور ایڈ کر دیجئے کہ جب امام ابو حنیفہ عالم ہے تو پھر صاحبین کے قول کو کیوں مان لیا جاتا ہے؟ یعنی مطلب جمہور کو نہیں مانیں گے، یعنی جمہور مطلب اتنے سارے ہیں نا، جمہور تو اتنے سارے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں 2 لوگوں کے قول کو راجع کر دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں اتنے سارے لوگ اتنے جمہور موجود ہیں تو ان کو کہہ رہے ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہے، ان کے مقابلے میں عالم ہے، اور یہاں 2 کے مقابلے میں نہیں عالم رہ جاتے ہیں، 2 کے مقابلے میں جو ہے پھر بہت سارے مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا اور شاگردوں کے قول کو لے لیا جاتا ہے، تو اس کا بھی اسی میں ایڈ کر کے جواب دیں۔ نہیں ابھی یہ بات، یہ اگلا سوال شعبان بھائی والا سوال اگلا ہوگا، ابھی اس بات کا جواب دیں۔ یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ حنفی ہے ایک مسئلے میں تو ہر مسئلے میں اس کو حنفی ہونا پڑے گا، کسی ایک مسئلے میں امام حنیفہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، شافعی ہے تو ہر مسئلے میں امام شافعی کی تقلید کرے، کسی ایک مسئلے میں وہ شافعی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ایک عام مسلمان پر جس کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا، اس پر ایک امام کے مسلک کی پابندی کس دلیل، میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے دلیل دیجئے، قرآن و حدیث سے دلیل دیجئے کہ ایک امام کے مسلک کی پابندی کس دلیل کی بنیاد پر آپ کرا رہے ہیں اس سے؟ ارے بھائی شریعت تاکہ کھلواڑ نہ بن جائے۔ دیکھیے مس مرآ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناقض وضو ہے، ٹھیک ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے۔ اگر کوئی شافعی کسی عورت کو چھو لے پھر وہ کہے چلو میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، وضو نہیں کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے کہ بدن کے کسی بھی حصے سے خون نکلتا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ناقض وضو ہے، جبکہ شافعی کے نزدیک یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اب حنفی کہے کہ چلو میں اس مسئلے میں شافعی کی تقلید کرتا ہوں، تو شریعت کھلواڑ بن کے رہ جائے گی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص شریعت پر مکمل طور پر کیوں کھلواڑ رہے گی؟ دلیلوں کی اتباع کرنے پر شریعت کیوں کھلواڑ؟ اگر ایک شافعی ہے اور اس کو قرآن سے دلیل دکھ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث مل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو بوسہ لیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں بنایا تو اس نے چھوڑ دیا شافعی مسلک، اس میں کھلواڑ کہاں بن گیا؟ کہاں کھلواڑ؟ دلیل کی اتباع کیسے کھلواڑ ہو سکتی ہے بھائی؟ اصل غیر مقلدین کا جو بھی اعتراض ہے وہ حدیث۔ اچھا ایک بات بتائیں، جیسے حناف جو ہے بہت سارے مسئلے میں ایسا ہوتا ہے نا کہ امام حنیفہ کا قول چھوڑ کر کے اور صاحبین کا قول لے لیتے ہیں۔ نہیں تو اب سنیے، اس کا جواب یہ ہے کہ امام فقہ حنفی صرف اقوال ابو حنیفہ کا نام نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ ان کے کلام کے سب کا نام ہے۔ ہاں لیکن ایسا ہو رہا ہے نا اس میں ایسا ہو رہا ہے نا، جیسے اس میں ایسا تو ہو رہا ہے نا کہ کسی مسئلے میں امام جو ہے وہ ابو حنیفہ کی رائے چھوڑ کر کے صاحبین کی رائے لے لی جا رہی ہے، کبھی ابو یوسف کی رائے لے لی جا رہی ہے، کبھی امام حسن بن محمد بن حسن شیبانی کی رائے لے لی جا رہی ہے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ فقہ حنفی صرف اقوال ابو حنیفہ تو کا یہ نام بھی نہیں تو دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ تو فقہ حنفی کو صرف امام ابو حنیفہ کا قول نہ بنانا یہ بھی دین کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ آپ نے جب خواہش ہوئی تو آپ نے محمد بن حسن کی بات لے لی، جب خواہش ہوئی تو ابو یوسف کی بات لے لی، جب آپ کی خواہش ہو رہی ہے تو اب آپ امام ظفر کی بات لے رہے ہیں، جب خواہش ہو رہی ہے امام حنیفہ کی بات لے رہے ہیں، تو کھلواڑ تو آپ نے بنایا ہوا ہے، فقہ حنفی کو آپ نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے کہ جب آپ کی خواہش ہوتی ہے جب آپ ابو یوسف کی بات لے لیتے ہیں، جب آپ کی خواہش ہوتی ہے محمد بن حسن شیبانی کی بات لے لیتے ہیں، جب خواہش ہوتی ہے آپ امام حنیفہ کی بات لے لیتے ہیں، تو آپ نے تو فقہ حنفی کو کھلواڑ بنایا ہوا ہے۔ نہیں کھلواڑ نہیں، امام ابو حنیفہ کی ایک کمیٹی اور شورا تھی جس میں یہ تمام لوگ بیٹھتے تھے اور کوئی کسی کو چوائس کرتے تھے اور سلیکٹ کرتے تھے۔ اگر ہم ارے لیکن بعد والے تھوڑی اس کمیٹی کا حصہ تھے، بعد والے تو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں نا کہ کسی مسئلے میں امام حنیفہ کی رائے اچھی لگ رہی ہے لے رہے ہیں، مظاہرہ والے مسئلے میں امام حنیفہ کی رائے چھوڑ کر کے صاحبین کی رائے لے لی ہے، عقیقہ کے مسئلے میں آپ کو عقیقہ نہیں کرنا تھا، آپ کی خواہش نہیں تھی عقیقہ کرنے کی، تو آپ نے امام حنیفہ کا قول نہیں لیا،
इस्तिस्का के मसले में आपने इमाम हनीफा का कौल नहीं लिया, तो आप भी तो अपनी ख्वाहिशों को आपने खिलवाड़ बनाया हुआ है आपने कि इमाम की जब मर्जी में आ रही इमाम हनीफा की बात मान रहे हैं। हाँ भाई, किसने कहा कि अकीका इमाम अबू हनीफा की बिदअत है? चलो अकीके वाली बात छोड़ो, अभी इसकी बहस का करने जाए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ मिसालें मैंने आपको बताई ना कि बहुत सारी बातों में आप इमाम हनीफा का बात, आपने फिक़्ह हनफी को खिलवाड़ बनाया हुआ है कि जब आपकी मर्जी में आता है अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक आप इमाम हनीफा को ले लेते हैं, जहां आपकी ख्वाहिश नहीं होती इमाम हनीफा को आप छोड़ देते हैं। ये तो आपने खिलवाड़ बनाया हुआ है फिक़्ह हनफी का। खिलवाड़ ने, मैं बोला हूँ कि फिक़्ह हनफी सिर्फ अक़वाल अबू हनीफा का नाम नहीं है भाई, तो क्यों नहीं है? होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? क्यों आप छोड़ देते इमाम हनीफा को? तकलीद की बात करते हैं अब इमाम अबू हनीफा की, और जब आपकी ख्वाहिश में होता है छोड़ देते इमाम हनीफा को। ये ख्वाहिशों की इत्तिबाई तो है, और क्या है? क्यों छोड़ते हैं आप? ख्वाहिशों की इत्तिबाई तो कर रहे हैं ना, इसीलिए तो किसी मसले में हनीफा का कौल छोड़ करके साहिबैन का कौल ले रहे हैं। यही तो ख्वाहिशों की इत्तिबा है ना। ख्वाहिशों की इत्तिबा तब होती है जब साहिबैन की एक मुस्तकिल एक इमाम होते। मुस्तकिल एक इमाम है नहीं, उनके मुक़ल्लिद है नहीं। अरे भाई क्यों नहीं मुस्तकिल इमाम है? जब आज आप उनके मुक़ल्लिद क्यों नहीं हुए? जब आपने इमाम हनीफा की बात छोड़ के उनकी बात ले ली तो उनके मुक़ल्लिद हो गए। जब इमाम अबू हनीफा की बात छोड़ करके भाई हुस्ने ज़न, आपको क्या साहिबैन से हुस्ने ज़न नहीं जैसे इमाम हनीफा से हुस्ने ज़न है? साहिबैन से हुस्ने ज़न है, लेकिन वो एक मुस्तकिल इमाम नहीं है, इसीलिए तो उनका कौल लिया ना। अरे भाई मुस्तकिल इमाम का मतलब क्या होता है? उन्होंने एक मसले में इमाम अबू हनीफा की मुखालिफत की, आप कहते हैं कि मैं हनफी हूं, तकलीद इमाम हनीफा की करता हूं, पर आपकी ख्वाहिश होती है तो आप इमाम हनीफा को छोड़कर साहिबैन की तरफ चले जाते हैं। यही तो ख्वाहिशों की इत्तिबा है, यही तो इत्तिबाउल हवा है। नहीं, अगर चार इमाम में से किसी को, यानी कि इमाम अबू हनीफा को छोड़ करके अगर इमाम शाफी, मालिक और हम्बली की तरफ जाते हैं तो फिर हम पर इल्जाम लगाइए कि तकलीद शख्सी के खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन साहिब एक मिनट हाँ, साहिबैन की तरफ जाते हैं तब नहीं, क्यों नहीं लगा सकते? तब क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उनके अक़वाल भी इमाम अबू हनीफा के ही अक़वाल हैं। उनके अक़वाल इमाम अबू हनीफा के अक़वाल नहीं है, उनके अक़वाल इमाम हनीफा के अक़वाल से टकरा रहे होते हैं। नहीं भाई मैं जिन मसाइल में उनके अक़वाल इमाम अबू हनीफा के अक़वाल से टकरा रहे हैं, उन्हीं मसाइल में तो आप इमाम हनीफा को छोड़ रहे हैं। जिन मसाइल में इमाम अबू हनीफा का कौल साहिबैन के कौल से टकरा रहा है, उसी में तो आप छोड़ रहे हैं इमाम अबू हनीफा को। तो जहां पर इनसे टकरा रहा है आप छोड़ दे रहे हैं, यही तो ख्वाहिशों की इत्तिबा, ख्वाहिशात की इत्तिबा है ना। ये ख्वाहिशात की इत्तिबा क्यों नहीं है? इमाम अबू हनीफा की बात छोड़ करके, मैं एकदम सरीह सवाल कर रहा हूं, इमाम अबू हनीफा की बात छोड़ करके इमाम अबू यूसुफ की बात ले लेना, ये ख्वाहिशात की इत्तिबा क्यों नहीं है? इसलिए कि एक साफ आसान सा जवाब है कि फिक़्ह हनफी सिर्फ अक़वाल अबू हनीफा का नाम नहीं है। अरे उसी को यही सवाल मैं कर रहा हूं कि फिक़्ह हनफी सिर्फ इमाम हनीफा के अक़वाल का नाम क्यों नहीं है? आपने उसमें दूसरे इमाम को क्यों जोड़ दिया है? ताकि आप अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से इनमें से पिक एंड चूज करते रहें। जिस मसले में आपका दिल का अबू यूसुफ की बात ले लें, जिस मसले में आपका दिल का मोहम्मद बिन हसन शैबानी की बात ले लें, जिस मसले में आपका दिल का इमाम हनीफा की बात ले लें। ये पिक एंड चूज ख्वाहिशात के हिसाब से ही तो करते हैं ना आप। क्यों? वरना आप क्यों छोड़ेंगे? आप हैं इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद, फिर भी किसी मसले में आप क्यों छोड़ देते इमाम अबू हनीफा को? क्यों ले लेते मोहम्मद बिन हसन शैबानी की बात? मोहम्मद बिन हसन शैबानी या साहिबैन या इमाम यूसुफ के अक़वाल को लेना, गोया कि इमाम अबू हनीफा के कौल पर ही अमल करना है। ये लोग नहीं, उनके कौल के खिलाफ। भाई तलामिज़ा है, अलग बात, तलामिज़ा है, लेकिन जिस मसले में उन्होंने इख्तिलाफ किया है, जिस मसले में उन्होंने मुआफ़क़त की, वहां की बात नहीं कर रहे। जिस मसले में उन्होंने इख्तिलाफ किया है, जैसे मुज़ारात वाले मसले में इख्तिलाफ किया उन्होंने, तो मुज़ारात वाले मसले में इमाम अबू हनीफा के खिलाफ इनका कौल है। तलामिज़ा तो है, पर इनका कौल इमाम अबू हनीफा के कौल के खिलाफ है। पर आप इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़ के इनका कौल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ख्वाहिशों की इत्तिबा के लिए तो ले रहे हैं ना। आपको बटाई पर देना है। एक मिनट शाबान भाई, एक मिनट शाबान भाई, आप सवाल अपना रखिएगा इनसे, एक मिनट बस। अभी बात, हाँ, आप क्यों छोड़ रहे हैं? आप ये ख्वाहिशात की इत्तिबा नहीं कर रहे हैं? क्या बोलते भाई? मैं कह रहा हूं कि जैसे मुज़ारात का मसला है, उसमें आप इमाम अबू हनीफा की राय छोड़ करके इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी की और इमाम अबू यूसुफ की, साहिबैन की राय ले रहे हैं। यही तो ख्वाहिशात की इत्तिबा है ना, कि आपकी ख्वाहिश हुई तो किसी मसले में हनीफा की तकलीद कर ली, और जब ख्वाहिश हुई तो किसी मसले में साहिबैन की तकलीद कर ली। तो ये ख्वाहिशात की इत्तिबा नहीं है?
نہیں خواہشات کی اتباع بالکل نہیں ہے، بلکہ کیوں ان کے نہیں ہے؟ تلامذہ کے کیوں نہیں ہے؟ اقوال ان کے استاد کے اقوال ہیں. نہیں ارے بھائی کیا عجیب بات ہے، جو وہ تلامذہ حرام کی کہہ رہے بات ہیں ہے. یہ جائز کہہ رہے ہیں، تو دونوں کے اقوال ٹکرا رہے، وہی کا قول کیسے بھائی؟ امام حنیفہ کہہ رہے ہیں حرام ہے مزارت، صاحبین کہہ رہے ہیں جائز ہے، تو کہاں ان کا قول ہوا؟ ان کے خلاف قول ہوا نا یہ تو. نہیں ان کے بھائی خلاف کیسے؟ پہلی بھائی بول رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں ناجائز ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جائز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ناجائز ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جائز ہے، تو خلاف نہیں، اس کو خلاف نہیں بولتے ہیں تو اور کس کو خلاف بولتے ہیں؟ کھیت بٹائی پر دینا مزارات امام حنیفہ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، تو دونوں کا قول خلاف ہوا نا ایک دوسرے کے، موافقت تھوڑی ہوئی. آپ کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں یہ بات کہ کن مسائل میں آپ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کے صاحبین کا قول لے لیتے ہیں، وہ صرف خواہشات کی وجہ سے لیتے ہیں یا کوئی اور وجہ بھی ہوتی ہے؟ نہیں خواہشات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے تلامذہ کے اقوال بھی استاد کے اقوال ہے، گویا کہ صاحبین تو جو قول استاذ پر کا عمل کیوں نہیں کرنا لیا؟ پھر امام تلامذہ ابو کا کیوں حنیفہ کے لیا؟ قول پھر پر استاذ عمل کا کیوں کرنا. نہیں لے لیا؟ اگر استاد تضاد اور ہے آپ کی تلمیذ کا بات ہی میں. مسئلہ ہے تو ایک منٹ تضاد تو استاذ کا ہی کیوں نہیں لے لیا؟ پھر شاگرد کا کیوں لیا؟ جب ان کا قول انہی کا قول ہوتا ہے تو استاذ کا قول لے لیتے، شاگرد کا قول کیوں لیا؟ اب ہم استاد کا قول لے یا شاگرد کا قول لے، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ ہم چاہے جس کے قول پر عمل کریں. ہاں امام شافعی کے قول تقلید پر آپ امام عمل حنیفہ کی کرتے ہیں، کر پھر رہے آپ ہیں، کیجیے. تقلید آپ امام ابو حنیفہ کی کر رہے ہیں اور قول لے رہے ہیں ان کے شاگرد کا، تو اعتراض کی بات تو ہوگی نا بھائی کہ آپ اپنی خواہشوں کے حساب سے جب آپ کی مرضی میں آتا ہے امام حنیفہ کا قول لے لیتے ہیں اور جب مرضی میں آتا ہے چھوڑ دیتے ہیں. اسی کو تو خواہش کی اتباع کی کہی جاتا ہے، اسی کو خواہش کی اتباع کہا جاتا ہے. تو ان کا قول ہی تو لے رہے ہیں بھائی، ان کا قول امام ابو حنیفہ کا قول ہے، جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے، جو ان کے شاگرد کا نہیں قول ہے. ارے بھائی کیا ایک ہی بات آپ کو دہرانی پڑ رہی ہے؟ ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے اور صاحبین کہہ رہے ہیں حلال ہے، تو ان کا قول امام حنیفہ، صاحبین کا قول امام ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے. یہ اتنی آسان سی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ اس کو حرام کہہ رہے ہیں، صاحبین اس کو حلال کہہ رہے ہیں، تو آپ نے امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیا ہے، صاحبین کا قول لیا ہے، تو صاحبین آپ امام ابو حنیفہ کے خلاف گئے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ ان کے مقلد ہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کی خواہشات آپ کو امام حنیفہ کی طرف نہیں جانے دے رہی ہے. آپ کا فقہ حنفی اصل میں خواہشات کی اتباع کا نام ہے. جب مرضی میں آئے امام حنیفہ کا قول لے لو، جب مرضی میں آئے ابو یوسف کا قول لے لو، جب مرضی میں آئے محمد بن حسن الشیبانی کا قول لے لو. اگر یہ خواہش کی اتباع نہیں ہے تو کوئی ایک وجہ بتائے، صرف کوئی ایک وجہ مجھ کو بتائیں جس وجہ سے آپ نے ان مسائل میں صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا. کوئی ایک وجہ بتائیں، خواہش کی اتباع کے علاوہ کوئی اور ایک وجہ ہو تو بتائیں. نہیں، یہ آپ کا یہ سراسر الزام ہے کہ خواہش کی اتباع، سوال ہے، اس میں خواہش کی اتباع بالکل نہیں ہے. سوال ہے، بہت ساری وجہ ہو الزام نہیں، سکتی میں ہے. نے تو کہا نا، میں کہتا ہوں خواہش کی اتباع نہیں ہے، آپ بتائیں کیا ہے. ایک جواب چاہ رہے ہیں شیخ آپ سے عموم بلوا ہے. آپ بتائیں نا، کسی فقہی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کے صاحبین کا قول لینے کی ایک وجہ بتائیں، ایک وجہ بتائیں. بہت آسان جواب ہے، بہت آسان جواب ہے، آپ دے سکتے ہیں وہ جواب، اور وہی جواب ہمارا علاج ہے، جو جواب شیخ آپ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں اپنی زبان سے. آپ کو پتا ہے نا وہ جواب؟ ہم تو یہی کہیں گے بھائی نہیں، وہ کوئی وجہ تھی، وہ وجہ ایک منٹ، کیا کہیں گے آپ، کیا کہیں گے آپ، کیا کہیں گے؟ جو کہا ہے وہ مت کہیے گا، اس کے علاوہ کچھ بتائیے، کیا کہیں گے آپ؟ ہم یہی کہیں گے بھائی کہ ان کے شاگردوں کا قول لینا بھی استاد کا قول ہے، اور نہیں یہ اور ایسا کرنا نہیں تقلید شخصی سے اچھا خروج ہے، بلکہ تقلید شخصی ہی ہے. نہیں، یہ تضاد ہے دونوں کی باتوں میں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اب یہ ٹھیک ہے، ابھی اتنی بڑی باتیں کر کے میرے خیال سے بہت دیر سے میں آپ کو وقت دیا، اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں. اگر کسی مسئلے میں اگر آپ اپنے لیے یہ گنجائش رکھتے ہیں، اب میں آخری بات کر رہا ہوں، فائنل کنکلوژن، کیونکہ آپ بار بار ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. اگر کسی مسئلے میں آپ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے ان کی صاحبین کی بات لے سکتے ہیں، حالانکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مستقل امام نہیں ہے صاحبین، تو ایک امام کی بات ایک ایسے شخص کے لیے چھوڑ سکتے ہیں جو مستقل امام نہیں ہے آپ کے اعتبار سے. میں نے مستقل امام کا لفظ خود نہیں استعمال کیا، آپ نے استعمال کیا تھا. تو اگر ایک مستقل امام کا قول ایک دو ایسے لوگوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جو مستقل امام ہے بھی نہیں،
تو بھائی امام ابو حنیفہ کا قول پھر امام شافعی کے لیے کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، یا امام شافعی کا قول امام حنیفہ کے لیے کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، جبکہ دونوں مستقل امام ہیں؟ اگر ایک مستقل امام کا قول غیر مستقل ائمہ کے لیے آپ چھوڑ سکتے ہیں، تو ایک مستقل امام کا قول لازماً ایک مستقل امام کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نہیں امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے، یہ میری ابھی میں نے جواب نہیں دیا، ابھی وہ جو خواہشوں کی اتباع، ایک منٹ جو خواہشوں کی اتباع، دیکھو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، میں نے کہا کہ آپ لازم کیوں کر رہے ہیں کہ ایک امام کی تقلید کی جائے، تو آپ نے کہا اس سے خواہشات کی اتباع ہو جائے گی نا۔ اگر امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے ابو یوسف یا محمد بن حسن شیبانی کی بات لینا خواہشات کی اتباع نہیں ہے بقول آپ کے، تو امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے امام شافعی کی بات لینا بھی خواہشات کی اتباع نہیں ہے، یا امام شافعی کی بات چھوڑ کر کے امام ابو حنیفہ کی بات لینا بھی خواہشات کی اتباع نہیں ہے۔ ہر جگہ خواہشات کی اتباع نہیں ہوتی ہے، دلیل کی اتباع ہوتی ہے۔ ہم خواہشات کی وجہ سے کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ امام حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے امام شافعی کی بات لے لے، یا امام شافعی کی بات چھوڑ کر کے امام حنیفہ کی بات لے لے۔ ہم کہتے ہیں دلیلوں کی بنیاد پر کسی کی بھی بات چھوڑی جا سکتی ہے سوائے رسول اللہ کی بات کے۔ رسول اللہ کی ذات واحد ایسی ذات ہے جن کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی، باقی ہر امتی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ جب رسول اللہ کی بات کے موافق ہوگی تب لے لی جائے گی، جب رسول اللہ کے بات کے خلاف ہوگی تو چھوڑ دی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ارے کہاں چلے گئے بھائی صاحب؟ دیکھیے بہت ایک منٹ دب گیا جی جی شیخ کیا ہوا؟ کچھ نہیں بتائیے، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بہت دوسری چیزیں بحث میں آ گئی۔ بھائی صاحب سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ بھائی یہ جو ایک منٹ سنو نا بھائی، اب بڑی دیر کے بعد میں بول رہا ہوں، تھوڑا سن لو۔ تقلید شخصی کی دلیل میں نے آپ سے مانگی تھی، ہم نے کہا تھا کہ اس تقلید کی قسم کو ہم بدعت مانتے ہیں، اور ہم نے مانگا صاحب سے دلیل، اور آپ نے دلیل دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس کو ہم ایک طریقے سے آپ کو سمجھا چکے ہیں اچھی طرح سے، وہ جواب ہو چکا ہمارا، لیکن ہم ایک دوسرے انداز سے آپ کو سمجھائیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ایک عالم کو کہا، ان کو ہدایت دی کہ ایسے ایسے جا کے وہاں پہ کام کرنا، لیکن وہاں کے باشندگان کو یہ نہیں کہا کہ جو کچھ معاذ کہہ دیں گے مان لینا۔ میں نے یہ بھی حوالہ دے دیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ایک فتوے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی موجودگی، اللہ کے وسلم کی ذات سے جوڑے بغیر اس کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو اس لیے مانا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی موجود ہیں، نہ کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو خود معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہی ایک قول پیش کروں گا، دیکھیں اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ زید بھائی ذرا ایک لگائیں تو ذرا ایک لنک جی یہ تو میں نے آپ پیش کر دیا، اس کے اوپر ہوگا، اس کے اوپر کچھ اسکین ہوگا، ذرا اس کو دکھا۔ ہاں یہ کتاب الزہد ہے امام ابو داؤد السجستانی کی، یہ کتاب ہے، اس کتاب سے ہم ایک روایت آپ کو پیش کریں گے۔ اچھا اس سے پہلے میں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں یہ، اچھا اسکین دکھا دیجیے ایک بار، پھر میں اس کے اوپر زیادہ اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر دکھائیے، اس کے اوپر، ہاں یہاں لکھا ہوا دیکھیے حدیث نمبر 183، یہ دیکھیے معاذ بن جبل، یہاں نام آپ کو دکھ رہا ہے، یہ کون ہے؟ وہی معاذ بن جبل ہیں جن کا حوالہ آپ نے دیا تھا کہ ان کی تقلید کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ یہ معاذ بن جبل کیا فرماتے ہیں؟ کیف انتم بصلاۃ بزلۃ عالم وجدال المنافی بالقرآن ودنیا تقطع اعناقکم، کہ بھئی تمہارا حال حال ہوگا جب عالم بھی غلطی کرنے لگے، اور عالم سے غلطی ہو جائے تو اس وقت تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور منافق قرآن کے ساتھ جو ہے جدال کرنے لگے، دنیا تمہاری گردنیں کاٹنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ان تینوں کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں فَأَمَّا زَلَّةُ الْعَالِمِ، رہی بات عالم کی غلطی کی، عالم غلطی کرتا ہے، فَإِنِ اهْتَدَى، اگر وہ ہدایت پر بھی ہو، جیسے کہتا ہے نا چاروں ائمہ برحق ہیں، تو اگر وہ برحق بھی ہو، فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ، تو تم دین میں اس کی تقلید مت کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں جن کا نام لے کے آپ حضرات تقلید شخصی جیسی بدعت کو رواج دیتے۔ حیرت کی بات ہے کہ جس صحابی کا نام لیتے ہیں وہ صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ دین میں تقلید مت کرنا۔ یہ روایت کا اسکین دکھا دیں زید بھائی، ان کو تسلی ہو جائے۔ یہ امام ابو داؤد کی کتاب ہے، کتاب الزہد، یہ وہ روایت ہے، فَأَمَّا زَلَّةُ الْعَالِمِ فَإِنِ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ۔
اگر عالم ہدایت پر بھی یعنی گرچہ حق پر ہو, جیسے کہتے ہیں چاروں ائمہ حق پر, ہم بھی کہتے ہیں حق پر, گرچہ حق پر ہو پھر بھی تقلید نہیں کرنی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں. یہ روایت حسن ہے, نیچے دیکھیے محقق نے حاشیے میں لکھا بھی ہے, اور نیچے تھوڑا دکھا ہے اسنادہ حسن. پیج کو ریفریش نہیں کیا ذرا آپ نے, یہ اسنادہ حسن یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اسنادہ حسن. تو اس کو ذرا ریفریش کر کے لگائیں. میں نے آپ کے سامنے جو ہے کتاب الزہد سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب ہے, سند کے کتاب ہے, یہ دیکھیے محقق اسناد حسن بھی کہہ رہے ہیں اس کو, اور اوپر ذرا دکھائیے زید بھائی پوری سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں تقلید نہیں کرنا دین میں. اب بتائیے کیا کہتے ہیں آپ, کیسے ان کو آپ جو ہے بناتے ہیں ان کی شخصیت کو تقلید دے رہی. جی فرمائیے. تقلید کے لیے نہیں بنایا جا رہا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی علاقے میں بھیجا, ان سے مسائل کی رہنمائی کی. دیکھیے تیسری صدی سے پہلے انہوں نے تقلید کا منع کیا, اس کی جواب دیجیے. ان کی بات آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ اگر معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں تقلید نہیں کرنا, ان کی بات آپ کیوں نہیں ماننے, بتائیے. یہ ان کو تقلید سے منع کر رہے ہیں جن کے اندر خود اجتہاد کی صلاحیت تھی, یعنی کہ جو صاف لکھ رہے ہیں, اور صاف اس میں یہاں یہ تقسیم آپ کی ہے, یہ آپ کے گھر کی ہے. یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا زَلَّةُ الْعَالِمِ فَإِنْ اهْتَدَى, کہہ رہے ہیں کہ عالم غلطی بھی کرتا ہے تو اگر وہ ہدایت پر بھی ہو یعنی وہ حق پر بھی ہو. ہم بھی کہتے ہیں چاروں امام حق پر ہیں, لیکن یہ کہنے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں آپ ان کی تقلید نہیں کرنا. جو ہماری دعوت ہے, جو ہمارا نقطہ نظر ہے, وہی تو صحابی رسول معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ اهْتَدَى, اگر وہ ہدایت پر بھی یعنی حق پر ہے, وہ اس کا منہج صحیح, اس کا عقیدہ سب کچھ ٹھیک ہے, فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ, اپنے دین میں اس کی تقلید نہیں کرنا. شرم آنی چاہیے جس صحابی نے کا یہ اعلان ہے کہ تقلید نہیں کرنا, آپ اسی صحابی تو وہی نا بھائی, یہاں اسی شخص کو تقلید سے منع. ہاں جی صاف کہہ رہے ہیں کہ عالم کی تقلید نہیں کرنا دین میں, جو خود صاحب شریعت یعنی نہیں کرنا, صاف کہہ رہے ہیں. یہ کس سے مخاطب ہیں؟ جی بتائیے. ارے بھائی نص کو دیکھیے, نص کے ظاہر کو دیکھ کر کے آپ لوگ کا اعتراض کرنا یہ عادت ہے نا, عادت ہے. یہ آپ لوگ کا اعتراض جو ہے ولا تقربوا الصلاۃ کے قبیل سے ہوتا ہے کہ نماز ان کا صریح بیان ہے. آپ ان کا بیان دکھاؤ کہ تقلید کرنا, عوام تقلید کر کے بتاؤ کدھر ہے وہ. یہ ان کا صریح بیان ہے, فَأَمَّا زَلَّةُ الْعَالِمِ فَإِنِ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ, وہ حق پر بھی ہو تو بھی اس کی تقلید نہیں کرنا, غلطی کر سکتا ہے. یہ ان کا صریح بیان ہے. یہ ساری تقلید کا لفظ موجود ہے, عالم کا لفظ موجود ہے, دین کا لفظ موجود ہے. اس سے زیادہ اثرات کیا چاہیے, اس سے زیادہ اثرات کیا چاہیے. چلیے سوال کا جواب حفظ الرحمان صاحب. جی جی اس کا سوال کا جواب آپ کا کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ جو آپ نے کہا تھا نا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے مثال کے طور پہ پیش کیا, تو یہاں تو واضح سامنے سری سامنے حدیث سامنے لے آئے شیخ کفایت. اب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس حدیث کا جواب یہی ہے کہ یہاں تقلید ہی ان لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت تھی اور قرآن و حدیث کی افہام تفہیم کی استعداد تھی. ایسے شخص کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر تقلید ضروری نہیں ہے. تقلید عامی شخص پر ضروری ہے جو قرآن و حدیث میں غور و فکر اور استنباط و اجتہاد. بہت ٹائم پاس کیا انہوں نے, روکو ان کو, ایسے نہیں بات, روکو ان کو روکو ذرا, ان کو تھوڑا سا ان کا مکمل کر لیا. بتائیے سوال کرنے دو. میرے سوال کا آپ کو جناب, آپ نے یہاں تقلید کی دو قسمیں کر دیا کیا, کہ معاذ بن جبل اس طرح کی تقلید سے روک رہے ہیں, تو آپ ان سے ثبوت دکھاؤ نا کہ وہ اس دوسری ٹائپ کی تقلید جس کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو جو ہے درست قرار دیا, یہ ان کو الگ سے دکھاؤ. جب تک آپ معاذ بن جبل ہی سے الگ سے نہیں دکھاؤ گے ان کے قول میں ایکسپشن نہیں لا سکتے. جیسے ہم شریعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتہ, مردہ حرام ہے. ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں مردہ کیا ہے, حرام ہے. یعنی اگر کوئی جانور جو حلال تھا وہ مر گیا تو آپ بغیر حلال کیے ذبح کیے نہیں کھا سکتے, لیکن قرآن ہی کہتا وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ, حدیث میں وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ اور قرآن میں ہے وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ. تو شریعت نے کہا کہ مردہ مر گیا تو نہیں کھا سکتے, شریعت ہی کہہ رہی ہے, ہمیں وہی میں مل رہا ہے کہ مچھلی کھا سکتے ہیں. تو جس کے قول میں آپ ایکسپشن لا رہے ہو اسی کے قول سے ایکسپشن کی دلیل دینا ہوگا, اپنے گھر سے نہیں. تو اگر معاذ بن ہم کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول عام ہے, وہ سب سے کہہ رہے ہیں, وہ عالم کہہ رہے ہیں کہ عالم سے غلطی ہوتی ہے. ارے بھائی اگر علماء سے ہی بات کر, خود سیاق دیکھیے, اگر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اما ذلت, اگر علماء سے بات کرتے تو علماء سے علماء ہی کی بات کر رہے ہیں کہ عالم سے غلطی ہوئی ہے.
रेफरेंस दे रहे हैं आलिम का कि आलिम से गलती हो सकती है, तो आलिम से गलती हो सकती है और कह रहे हैं कि वो हक पर भी हो, तो चूंकि गलती हो सकती है इसलिए तकलीद मत करना। अब मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला का ये कौल आम है, इसकी तखसीस आप करोगे तो आपने अपने घर से तखसीस नहीं कर सकते, आपको मुआज बिन जबल का दूसरा कौल पेश करना पड़ेगा कि उन्होंने फला कम्युनिटी को तकलीद की इजाजत दी है। लाओ दूसरा कौल, तुम्हारी बात घर की बात थोड़ी कोई मानेगा, लाओ दूसरा कौल, वरना ये मुतलक नहीं भाई, बताएं हिफ्जुर रहमान साहब, जो बात बोल रहे हैं क्या आप उसकी कोई हदीस पेश कर सकते हैं मुआद इब्न जबल से, जहां उन्होंने ये दो किस्मों के फर्क करके बताया, तो पेश कर दें तो बात मसला वाज़ेह हो जाएगा। हाँ जी, आपने कोई ऐसी हदीस पढ़ी है या देखिए असल हमारा जी हम लोगों का तर्ज ये होता है कि मग़ज़ को देखते हैं, जाहिर को नहीं देखते, ठीक है ना। मग़ज़ को देखने से इस बात का अंदाजा ये होता है कि दौरे सहाबा, दौरे ताबईन और आप सल्लल्लाहु के दौर में तक़लीद मुतलक राइज थी, तक़लीद मुतलक राइज थी। हाँ, तीसरी सदी से तकलीद शख्सी का रिवाज हुआ है, एक अलग बात है। टॉपिक से मत हटो, हम इस वक्त तकलीद शख्सी की बात करें। हमने तीसरी किस्म की है तकलीद शख्सी की, मुतलक गैर मुतलक ये बाद में करना, पहले तकलीद शख्सी, और अभी फिलहाल वो मौजू के अंदर मुआद इब्न जबल शख्सी पर बात हो जाए। पहले हमारा जो टॉपिक है तकलीद शख्सी का, एक शख्स के मजहब को लेकर चलना, उसके अक़वाल को लेकर चलना, ये टॉपिक हो रहा है जी। और आपने दलील दिया, तकलीद शख्सी की दलील दिया आपने, तकलीद जिस शख्स का, जिस सहाबी की दलील दिया, वही सहाबी कह रहे हैं तकलीद मत करना, ये तो लेने के देने पड़ गए भाई। तो तकलीद से मना उन लोगों को कर रहे हैं जिनके अंदर इस्तिअदाद इज्तिहाद। इस बात की दलील क्या है? तो आप कह रहे हो ना, इस बात की क्या दलील दीजिए, फिर हम लोग भी मान लेंगे। इस बात की दलील यही है कि पहली हदीस है, उसमें कहिएगा आप रहमान साहब जी, जो बात आपने कही इसका प्रूफ बस। जी जी, हम दोनों हदीसों में तत्बीक दे रहे हैं कि पहली हदीस में मुआज़ बिन जबल, तत्बीक कहाँ दोगे? टकराव कहाँ? अल्लाह के बंदे, किधर टकराव है? टकराव है ना भाई कि पहले में आप सल्लम इन सहाबी को यानी मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक इलाके में भेज रहे हैं लोगों की रहनुमाई के लिए, है ना। तो ये एक मिनट बस रुक जाओ एक मिनट। इन्होंने कहा कि लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा, तो यही तो रहनुमाई कर रहे हैं, तकलीद नहीं करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रहनुमाई के लिए भेज रहे हैं, तो रहनुमाई तो कर रहे हैं ना कि तकलीद मत करना। काहे को उनकी रहनुमाई नहीं कबूल कर रहे हो मियां जी? बोलो। बहुत अच्छा सवाल जी। उन लोगों को कर रहे हैं जिनके अंदर इज्तिहाद की सलाहियत थी। ये कहाँ दिया है? ये आपके घर की तकसीम है, इसके लिए दलील चाहिए। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 1257 की एक रिवायत है कि एक जमात अन्न अहल मदीना सअलू इब्न अब्बास, कि उन्होंने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उस औरत के बारे में पूछा जिसको तवाफ़े ज़ियारत से पहले हैज़ आ जाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो तवाफ़े ज़ियारत किए बगैर जा सकती है। तो उस जमात ने क्या कहा कि ला नदउ, कि हम आपके कौल को नहीं लेंगे और नहीं हम इब्न ज़ैद की कौल को छोड़ेंगे। देख लीजिए, यहाँ एक शख्स के कौल को रद्द करके एक शख्स के कौल को इल्तिजाम के साथ पकड़ने का हुक्म किया जा रहा है। मालूम यही चल रहा है। उस पर नहीं, एक मिनट, इधर टाइम मत खराब करो। आपने ये दलील दिया है, इस दलील को छोड़ दो, फिर हम उस पर बात करते हैं। आप ये एतराफ कर लो, आप एक दूसरी दलील ला रहे हो, आप इस क्या कर रहे हो, आप एक दूसरी दलील ला रहे हो, दूसरी नहीं, हजारों दलीलों पर बात होगी आपसे। लेकिन पहले ये मसले, ये टॉपिक क्लोज करो। पहले आप ये एतराफ करो कि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु का जो हवाला दे दिया था वो सही नहीं है, वो हमारी दलील नहीं है। फिर कोई दूसरी दलील ना आपसे बात होगी। फिर नहीं, दूसरी दलील नहीं। अपनी दूसरे सवाल लेंगे, अब मना नहीं कर रहे हैं हिफ्जुर रहमान साहब। आप एक नहीं, आप हजार दलील लो, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक दलील का आपके पास जवाब नहीं बन पा रहा। एक दलील आपके कौल के मौकिफ के मुवाफिक नहीं। पहले एतराफ करो कि दलील छोड़ो, दूसरी दलील लाओ।
پھر ہم اچھا آپ نے بات کہی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے نام میں، اس کی دلیل آپ پیش کر دیجئے کہ آپ کو کہاں سے پتا چلا وہ. اگر آپ اس کی دلیل پیش کر سکتے ہیں تو یہ مسئلہ کم سے کم کلوز ہو جائے گا. پھر دوسری حدیث لے لیں گے، اور جو شیخ نے کہا 1000 حدیث لے سکتے ہیں. دوسری نہیں بھائی، تیسری لاؤ، چوتھی لاؤ، بہت ساری دلیل لاؤ، ہم کیا کریں مطلب. لیکن جو آپ نے معاذ بن جبل کی طرف نسبت کی وہ بات، کیا آپ نے اپنے طرف سے کہا، اپنا فہم تھا، یا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے واضح الفاظ ہے؟ یہ بات ہمیں چاہیے، اور اگر واضح الفاظ ہے تو کہاں ہے وہ؟ جی چند احادیث کو دیکھ کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ آپ کا فہم ہے نا جو آپ نے ان کی طرف نسبت کی، معاذ بن جبل کی طرف. ایک منٹ، چند احادیث نہیں، یہ دیکھیے اللہ کے اگر شریعت کے قول میں کوئی تخصیص کی جاتی ہے تو شریعت ہی کا قول لایا جاتا ہے. یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے. اگر اس قول میں کوئی تخصیص ایکسپشن لانا ہے تو معاذ بن جبل ہی کا قول لانا پڑے گا، نہیں تو چھوڑو دوسری دلیل. ہم آپ سے بات کرتے ہیں دوسری دلیل پہ. جی تو میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو. معاذ بن جبل ہی کے قول سے ثابت کرو کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی وہ علماء سے بات کر رہے تھے، عوام سے نہیں بات کر رہے تھے. یہ آخری بار پوچھ رہے ہیں، پھر ہم اس موضوع کو کلوز کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. ہاں جو آخری بات یہ 1 منٹ میں دے رہا ہوں. حدیث پر نظر کرنے سے یہ معلوم چلتا ہے کہ دور صحابہ میں تقلید مطلق کا رواج تھا. نہیں، ٹاپک مقلد، تقلید مقلد پہ بعد، مطلق پہ بعد میں آئیں گے. ابھی معاذ بن جبل کی نسبت جو کی آپ نے دلیل دیجئے، اور نہیں ہے تو ہم نے 4-5 بار اس سیم سوال کو پوچھ لیا. ہم اس موضوع کو کلوز کر دیں گے ابھی، اور باقی آگے. اس دلیل کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ دلیل چینج کریں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں. اس کا جواب انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا نام لیا، ہم نے کئی اینگل سے، ایک نہیں کئی اینگل سے ان کو جواب دیا، اور یہ آخر میں سمجھیے کہ خود معاذ بن جبل ہی کے حوالے سے پیش کر دیا کہ وہ تقلید سے منع کریں. یہ کریں فلاں مراد ہے، فلاں مراد ہے تو معاذ بن جبل کے اپنے قول سے وضاحت دکھاؤ نا. تخصیص تم اپنی جیب سے کرو گے، اپنے گھر سے کرو گے. جی جی اچھا بھائی، آپ اس حدیث سے اس بات کی تفصیل کیجئے کہ ہر ایک کو تقلید کا حکم دیا جا رہا ہے. چلیے کیا چیز؟ آپ اس بات کو ثابت کیجئے کہ ہر ایک کو تقلید سے نہیں، کہ ہر ایک کو تقلید سے روکا جا رہا ہے. روکا جا رہا ہے ہر ایک کو تقلید سے؟ وہ اللہ کے بندے، آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم نے تو کہا یہ بدعت ہے. اب بدعت ہے تو ہمارے اوپر پروف کا بٹن ہے ہی نہیں. آپ نے دعویٰ کیا کہ واجب ہے. آپ نے ابھی ٹاپک چینج کر رہے ہو، ٹاپک چینج کرو تو الگ بات ہوگی. آپ نے آپ کے ایک منٹ زید بھائی کو خاموش کرو. آپ کے دعوے پر بات چل رہی ہے. آپ نے واجب کہا ہے، آپ نے کیا کہا؟ واجب ہے. اپنے دعوے کو پروف کرو، نہیں پروف کر سکتے دوسرا تیسرا 1000 ٹاپک شروع کرو. دوسری حدیث پہ جائیں گے بعد میں. ابھی فی الحال یہ معاذ بن جبل کا مسئلہ کم سے کم حل ہو جائے کہ آپ نے جو ان کی طرف نسبت کی، اگر آپ کے پاس ابھی تک کوئی کال ہوتا، کوئی اثر، کوئی صحابی کا اثر ہوتا تو آپ پیش کر چکے ہوتے. تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے جو بات کہی اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. شیخ کفایت نے پیش کر دی ہے، بات یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. آپ کو کئی بار موقع دیا، ایک آخری بار پھر موقع دے رہا ہوں کہ یہ موضوع پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اگر آپ کے پاس ہے کوئی بات تو پیش کر دیجئے، اور نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے ابھی. ہاں ہم تو یہی کہتے رہیں گے کہ ان سے جو تقلید سے منع کیا جا رہا ہے، یہاں مراد صاحب اجتہاد اور مجتہد لوگ ہیں، یعنی کہ دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں. کو خاموش کریے. بار وہی بات بولنے دیجیے. بولنے دیجیے، ایک بار خالی بول دینے دیجیے. وہ ان کو موقع ہم دے رہے ہیں. ہم کو اس بات کی دلیل چاہیے. 1 منٹ ان کو بولنے دیں گے. ہم 1 منٹ انٹرپٹ نہیں کریں گے. لیکن یہ آپ کے لیے فائنل موقع ہے. آپ موضوع سے باہر نہیں جائیں گے. دوسرا موضوع لائیں گے تو میں ہی روکوں گا آپ کو. ہاں آپ یہی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ دیجئے. آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو دیجئے، نہیں ہے تو پھر بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی. نہیں، چند احادیث پر نظر کرنے اور آثار پر نظر کرنے سے یہی بات معلوم چلتی ہے کہ یہاں جو تقلید سے منع کیا جا رہا ہے وہ خاص شخص کو منع کیا جا رہا ہے کہ عام شخص کو منع کیا جا رہا ہے. اور چونکہ اس دور میں علماء اور قرآن و حدیث کو سمجھنے والے کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ ممانعت جو ہے وہ صاحب اجتہاد و استنباط کے لیے ہے، نہ کہ ہر شخص کے لیے. ہاں آپ یہ ثابت کیجیے کہ عدم تقلید سے منع سب سے زیادہ دوسرے احادیث سے سمجھا. بھائی یہ شخص بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہے. میں جو اس شخص سے ثبوت مانگ رہا ہوں، کیا ثبوت مانگ رہا ہوں کہ بھائی صاحب، قاسمی صاحب، آپ جو ایک عالم کے قول میں تخصیص کر رہے ہیں، ایک صحابی کے قول میں تخصیص، تو مخصص آپ نہیں ہو سکتے. مخصص کے لیے انہی کا قول درکار ہے.
جی جی بالکل صحیح. جیسے آپ وحی کی تفسیر کریں گے قرآن و حدیث کی تو قرآن و حدیث ہی سے تخصیص ہوگی, کوئی عالم کا قول مخصص نہیں بنے گا. تو ایسے اگر کسی صحابی کا کوئی قول ہے, اس صحابی کی اس قول کی کوئی تشریح آپ کر رہے ہیں, تو اسی صحابی کا دوسرا قول لاؤ جہاں وضاحت کیا ہو, جہاں تشریح کیا ہو, ان کا کوئی دوسرا طریق ہو, کوئی اضافہ ہو, کوئی اور بات ہو, تو آپ کہیں نہیں انہوں نے یہاں یہ کہا یہاں کا, دونوں ملا کے نتیجہ نکلتا ہے. لیکن آپ دوسرے دلائل کی طرف نہ جائیں, دوسرے دلائل پہ آپ اگلی اسٹریم میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں. یہاں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حوالے سے مخصص ہے تو لائیے, نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات مکمل ہوئی, یہاں پر موقع پہ موقع دیا گیا اور کوئی بھی ایک بھی دلیل نہیں آئی. تو بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ, آج ایک اچھا ڈسکشن ہوا اور اسی طرح ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ, ایک دوسرے کو بہتر انڈرسٹینڈ کریں گے. کئی غلط فہمیاں صرف اس وجہ سے ہوتی کیونکہ آپس میں باتیں نہیں ہوتی لوگوں کی. امید کرتے ہیں کہ یہ کئی باتیں واضح ہوئی ہوگی آج انشاءاللہ آپ کے لیے بھی, آپ بھی غور کریں گے جو آپ نے موقف اپنایا ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ موقف بالکل درست نہیں ہے کیونکہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں چھوڑیں, اس میں حقیقت میں کیا چیز لازم آتی ہے؟ لازم یہ بات آتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ دیتے ہیں جو دوسرے امام کے پاس ہے. اللہ دوسرے امام کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ چھوڑ دیں گے, ان کے پاس دلیل ہے, ان کے پاس پروف ہے, وہ چھوڑ دیں گے. سنت ہاتھ سے چھوٹے گی, وہ چل جائے گا. تو یہاں ہم آپ سے ہم آپ کو دعوت یہ دیتے ہیں کہ ادب و احترام اچھی بات ہے, ان سے استفادہ کریں, لیکن اگر دلائل کی روشنی میں سنت والی بات, صحیح بات, حق بات کسی اور کے پاس ہے تو اپنے آپ کو باندھ نہ دو کسی ایک امام سے یا مسلک سے کہ میں ان کی بات نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ وہ سب انسان ہیں اور انسان کی بات کہیں صحیح بھی ہو سکتی ہے, کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو دوسرے امام کے پاس ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو پروف والی بات ہے وہ غلط نہیں ہوگی. تو دلائل کی روشنی میں جو حق اور صحیح بات ہے وہ قبول کرنا ہے. تو جو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ڈسکشن سے کچھ بات آگے بڑھی ہوگی. تو جزاک اللہ خیرہ, آپ آئیں آگے پھر کبھی اور ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. ہاں وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے, بہت سارے اور لوگ. میں وضاحت کر دوں خلاصہ پیش کر دوں میں کہ آج تیسرے یعنی اس سے پہلے تقلید شرک ہے, اس پہ بات ہوئی تھی, بھائی صاحب نے اتفاق کیا تھا. تقلید حرام ہے, کوئی اس پہ اتفاق ہوتا ہے. یہ تقلید بدعت ہے, اس پر بات ہوئی, ہم نے بدعت کہہ دیا, ہمیں دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا واجب ہے, واجب لے گئی ہے. اب جب انہوں نے واجب کہہ دیا, ان کے ذمہ دلیل تھی, انہوں نے ایک دلیل پیش کیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کا کئی اینگل سے ہم نے جواب دیا. ہم نے سب سے پہلے بتایا کہ اللہ کے رسول نے ایسے کئی امیر کو بھیجا اور انہوں نے حکم دیا, لیکن لوگ ان کو فالو نہیں کیا گیا اگر انہوں نے جو ہے دلیل کے خلاف کوئی بات کہی. پھر ہم نے آپ یہ بھی سمجھایا کہ ایک شیخ سرفراز نے پیش کیا, سمجھایا کہ ایک عام اصول ہوتا ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ اصول مسلمہ اصول ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. پھر میں نے لاسٹ میں یہ بھی وضاحت کیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ایک قول کو اللہ کے نبی کے حوالے سے تسلیم کیا جا رہا ہے, ان کے فتوے کو دلیل نہیں مانا جا رہا, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی زندہ ہیں, اللہ کے نبی باحیات ہیں, اس لیے معاذ بن جبل جو کہہ رہے ہیں اگر اس بات میں غلطی ہوتی تو اللہ کے نبی ٹوک دیتے. اور ایسے صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ صحابہ کرام عزل کرتے تھے, تو کہتے ہیں کہ کننا نازل والقرآن ینزل, کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی کے دور میں, دور نبوی میں تقلید تو پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی دلیل ہے. اگر کہیں صحابی سے کوئی جو ہے غلط بتاتے ہیں یا کچھ ایسی بات کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کے لیے موجود ہیں. پھر ہم نے آخر میں خود معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا قول پیش کر دیا کہ بھائی عالم غلطی کرتا اگر وہ حق پر بھی ہو, ہدایت پر بھی ہو, تو بھی اس کی تقلید نہیں کرتا. ہم بھی کہتے ہیں چاروں ائمہ ہدایت پر ہیں, حق پر ہیں, لیکن تقلید نہیں کرنا. اتنی صراحتوں کے باوجود بھائی صاحب نے اس کا یہ جواب دیا کہ نہیں, معاذ بن جبل وہ مجتہدین کے لیے کہہ رہے ہیں, یعنی وہ دوسرے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تقلید مت کرنا, عوام کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. تو عوام کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں, یہ جو استثناء لا رہے ہیں, ایکسیپشن لا رہے ہیں, یہ جو تخصیص کر رہے ہیں, اس کی دلیل قول معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینا ان پر لازم ہے. یہ آج نہیں پیش کر سکے, اگلی اسٹریم میں اگر ان کے پاس دلیل ملتی ہے تو لائیں. اب یہ جا رہے تھے دوسرے دلائل کی طرف, تو دوسرے دلائل کی طرف اگر جانا ہے تو یہ ٹاپک کلوز ہوتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو دلیل آپ نے دی وہ دلیل بیکار ہے, وہ دلیل آپ کے دعوے پہ فٹ نہیں بیٹھتی. آپ دوسرے دلائل لائیں گے, ہم اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. جی, یہ خلاصہ آج کی گفتگو کا. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, شکریہ. ہاں تو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے.